रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा लग रहा है आपको नावल? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और अपनी फरमाइश भी करें। आज मैं जो नावल पढ़ रही हूँ वो बहुत ही प्यारा नावल है। बेसिकली जो हीरोइन है वो लंदन से, बाहर के मुल्क से आती है, तो वहाँ उसको जो मुश्किलात दरपेश आती हैं वो, और फिर जब वो अपने ननिहाल में और ददिहाल में जाती है वहाँ पे इसका सारा बताया गया है। हवेली बेस्ड, विलेज बेस्ड ये नावल है। हीरो बहुत रूड है, उसका तायाजाद है, उसका कज़न है। फिर मामू मानी जब लोग वो यहाँ थे तो कैसे उनका रवैया था, और जब वापस आए हैं तो उनका रवैया कैसा है, इस पे बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। उन्होंने बताया हुआ है इस स्टोरी में कि कैसे लोगों के रवैये, चेहरे बदलते हैं ना आपके स्टेटस से। पहले आप कैसे थे तो कैसे रवैये थे, फिर आप कैसे हुए तो उनके कैसे रवैये उनके साथ हुए। उसी पे बेस्ड ये नावल है जी ख्वाबों का जहान। शाज़िया जमाल नैयर का ये कंप्लीट नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे वैसे ये बहुत पसंद आया था। हवेली बेस्ड आप सबको भी अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ लेती हूँ इसको। तो काइंडली बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है ना वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है और आपको पता है जब लाइट नहीं होती तो हर चीज़ जो है ना वो कुछ ज़्यादा उनकी आवाज़ ना लाउडली सुनाई देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम पीटरसन को अपने घर के मुख्तसर कॉरिडोर से होकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर उसके पहले से कशीदा अज़लात मज़ीद तन गए थे। वो चेहरे पर शदीद खिंचाव के तासुरात लिए तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी थी। फासला चूँकि ज़्यादा नहीं था सो पाटने में मुख्तसर वक्त लगा। अंकल, क्या आप मेरी बात सुनने के लिए 2 मिनट रुकेंगी प्लीज़? वो उसकी पुकार पर एड़ियाँ घुमा के पलटा था। आंखों में हैरत का हल्का सा रंग लिए वो मजबूत कदम से चलती उसके ऐन सामने आन ठहरी। मेरी मामा से ना मिलने के मुतालबे के एवज़ मुझसे क्या शर्त मनवाना चाहेंगे? विलियम की आंखों से छलकती उलझन मजीद बड़ी थी। वो नासमझी से उसके चेहरे को तकता रहा जो सीने पे बाजू बांधे बहुत इत्मीनान से उसके जवाब के मुंतज़िर थी। मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मेरी मामा से मिलना छोड़ दें, इनफैक्ट मेरी मामा को छोड़ दें। इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में वो उसे समझा भी नहीं सकती थी। लेकिन क्यों? विलियम की आंखों के नीले कांच नागवारी से चमके थे। मुझे आपका उनसे राबता रखना पसंद नहीं। उसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे है। वो फ़ौरन बोली थी। तुम्हारा एतराज़ बेजा है। मुझे लगता है तुम्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं कि तुम इस वक्त कितनी फजूल बात कर रही हो। और अगर इस किस्म की फजूल बात आपसे आपकी मौजूदा फैमिली करे तो हमारे यहाँ दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करके वसीउल कल्बी और फराख ज़हनियत का सबूत दिया जाता है। ओह, मतलब आपके यहाँ फैमिली की कोई अहमियत नहीं? उसने समझकर सर हिलाया था। फैमिली? जी जनाब, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर तफरी में किसी टावर पर खड़ा होकर नीचे छलांग लगाने का इरादा रखता हो और आप उसे देखते हुए ये सोचकर गुजर जाएं कि मुझे इसके मामले में दखलंदाजी की क्या ज़रूरत है, उसकी मर्ज़ी, भला जिए या मरे, उसका तो फिर यही मतलब निकलता है ना कि आपके नज़दीक सिरे से फैमिली की कोई अहमियत ही नहीं। उसने बहुत सुकून से अपनी बात मुकम्मल करके सामने वाले उधेड़ उम्र मर्द का सुकून रुखसत किया था। तुम्हारी ख्वाहिश के पसे पर्दा सोच का बेतुकापन मैं फ़िलहाल समझने से कासिर हूँ। हालांकि मैरीन, जिसूज़ और कैथरीन वगैरह की तरह तुम्हारी माँ मेरी दोस्त ही है, और अगर हम एक दूसरे की कंपनी में अच्छा वक्त गुजारते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये बात बुरी लगनी चाहिए। मैं सारा सेटअप तब्दील करने पर तो कादिर नहीं, अलबत्ता जो मेरे दायरा इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगी। उसका लहजा अब भी हमवार था और अंदाज मुनासिब, लेकिन मुकाबिल को शायद दोनों ही पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत महदूद सोच है तुम लोगों की, वो कलस कर बोला था। हाँ महदूद, लेकिन अच्छी। हमें हदें तोड़ना पसंद नहीं है। वो जानबूझकर मुस्कुराई थी और विलियम पैटरसन उसे खूंखार नज़रों से घूरता वापस मुड़ गया था। बात तो कुछ ख़ास नहीं थी, बल्कि वही कुछ हुआ था जो हमेशा से होता आया था और शायद होता रहेगा, लेकिन कुछ था ऐसा जिसने ज़ोहा मीर के अंदर की मशरक़ी औरत को बेदार कर दिया था, जिसने उसकी सोच, एहसासात, दिल, यहाँ तक कि ज़िंदगी तक बदल दी। कुछ तो ऐसा ख़ास था। बहरहाल वो हमेशा की तरह जोधत राय की बर्थडे पर उसे कोई ख़ास तोहफ़ा देने के लिए पुरजोश हो रही थी, और इसी जोश में उसने उसके शाया निशान तोहफ़ा ख़रीदने के लिए पूरे 4 घंटे मार्केट में सर्व किए थे। जोधत से उसकी शनासाई और शनासाई से फिर दोस्ती को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, लेकिन वही उसकी खुद से वाबस्ता रिश्तों की को अहमियत देने वाली आदत।
وہ اس سرد ملک کی 80% بروکن فیملیز میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا۔ جودت اس کی کس چیز سے متاثر ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یقیناً اس کی ذہانت سے ہی متاثر ہوئی تھی۔ یو آر لکنگ سو گارجیس۔ اس نے تھوڑا سا قریب ہو کر آئینے میں ابھرتے اپنے دل کا شخص کو دیکھا تھا۔ نائٹ فنکشن کے حساب سے اس کی تیاری پرفیکٹ تھی۔ تبھی اچانک ماما کے ہونے والے معمولی ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اگلے 2 دنوں میں اسے کسی اور چیز کی طرف دھیان دینے کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن تیسرے دن ماما کو حشاش بشاش آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ تب اسے یاد آیا وہ جودت کی برتھ ڈے پارٹی مس کر چکی ہے۔ او جودت نے اسے کتنا مس کیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی اسے سیل فون اٹھا کر ان باکس چیک کیا، لیکن جودت کے نام کا تو کوئی ٹیکسٹ موجود نہ تھا، نہ ہی کوئی مسڈ کال۔ وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ اس سے ملنے اور برتھ ڈے پارٹی میں نہ آ سکنے کی وجہ بتانے کے لیے گفٹ پیک سنبھالتی اس کے اپارٹمنٹ چلی آئی۔ لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ جودت اس وقت تنہا نہیں ہے، کیرولین اس کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ادھ کھلے دروازے پر ٹھہر سی گئی۔ شاید اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونے کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی کیرولین کی سفید چمڑی تن سی گئی اور کانچ سی نیلی آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ ہائے زی! جودت اٹھ کر اس کے جانب آ گیا تھا، جبکہ کیرولین چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے اپنا پرس اٹھاتی کھڑی ہوگی۔ اوکے جودت، آئی تھنک آئی ہیو ٹو گو ناؤ۔ جودت سے الوداعی مصافحہ کر کے دروازے پر ایستادہ زحا کو نظر انداز کرتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جودت نے اس کے ہاتھ میں تھامے گفٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ زحا کا ذہن اس لمحے کہیں اور الجھا ہوا تھا، اور ذہن کا انتشار اس کی نگاہوں کا ارتکاز بھٹکا رہا تھا۔ اوہ، ایک اور گفٹ؟ جودت کے سیاہ پڑتے ہونٹ بے ساختہ پھیلے تھے۔ ایک اور؟ زحا بڑبڑائی۔ جودت، اس رات پارٹی میں، وہ رات بلا شبہ ایک حسین رات تھی۔ ایکچولی مجھے یہ کہنے دو کہ اس رات مجھے پارٹی میں مزہ آیا بھی صرف تمہاری وجہ سے تھا۔ زحا کا منہ مارے حیرت سے کھل گیا۔ میری وجہ سے؟ حالانکہ لیزا اور کیتھی نے اپنی طرف سے خوب رونق لگائی تھی، لیکن جو سرور مجھے تمہاری موجودگی نے بخشا وہ کسی اور میں کہاں۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اپنی ہی کہی جا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر زحا کے قدم 2 انچ پیچھے سرکے تھے۔ لیکن میں تو پارٹی میں آئی ہی نہیں تھی، وہ بہت بے ساختہ انداز میں قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ جودت ایک دم چپ ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ ڈونٹ ٹیل می یار، آئی ایم ناٹ جوکنگ۔ جودت، میں واقعی پارٹی میں نہیں آئی۔ اب کی بار اس کا لہجہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ جودت چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس رات اچانک میری ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں پارٹی میں نہیں آ سکی۔ تو پھر؟ جودت کو لگا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو پھر وہ میڈی ہوگی جسے میں زحا میر سمجھ رہا تھا۔ اب کی بار اس کا انداز کھسیاہٹ لیے ہوئے تھا۔ میں بھی کہوں، زحا میر یوں ایک دم سے مجھ پر مہربان کیسے ہوگی؟ دوسرے لمحے اس نے کھسیاہٹ کو معنی خیزی کا لبادہ اڑا دیا۔ زحا کے دیکھنے کا انداز نہیں بدلا تھا، لیکن اور بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اوکے فارگیٹ اٹ، رات گئی بات گئی، کھڑی کیوں ہو، اندر آ جاؤ۔ جودت کا لہجہ اور انداز دونوں نارمل تھے، اور نارمل ہی ہونے چاہیے تھے۔ ادراک کا لمحہ تو اس کی زندگی میں آیا تھا جس نے آگہی کے در وا کر دیے تھے۔ وہ گہری سانس کھینچتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میرا نہیں خیال کہ میرے یہاں رکنے کا کوئی جواز ہے۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہٹی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ جودت کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ تم اپنے اب نارمل رویے کی وضاحت دینا پسند کرو گی؟ میری وضاحت سے تمہاری تشفی نہیں ہوگی، سو رہنے دو۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا نارمل رویہ جودت کو اب نارمل لگا تھا، تو پھر وضاحت پیش کر کے کیوں اس کی تشفی کرا سکتی تھی؟ بعض اوقات الفاظ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اتنے کہ سامنے والے کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے آپ انہیں لٹانے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ جس جودت کو دوست سے بڑھ کر سمجھنے لگی تھی، اس کے نزدیک میڈی اور زحا میں کوئی فرق نہیں۔ اگر زحا نہ سہی تو کوئی میڈی اس کی کمی بہت آسانی سے پوری کر سکتی ہے۔ بس اتنی سی اہمیت، اور جو اہمیت وہ جو ہر رشتہ مکمل اور بھرپور چاہتی تھی، اس قدر ادھورے کھوکھلے رشتے کے ساتھ بھلا کیوں کر زندہ رہ پاتی؟ سنگی سرد بینچ پر گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس نے سوچا تھا۔ ماما آج آفس سے جلدی واپس آ گئی تھی، اور اس وقت فریش ہونے کے بعد کھانے کی ٹیبل پر زحا کی منتظر تھیں۔ واؤ ماما، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب! آپ اور میں نہ جانے کتنے دنوں بعد ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہے نا؟ وہ گرم جرسی سے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی اپنی مخصوص کرسی کھینچ کر ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ وہ سب کیا تھا زحا؟ اس کا سلاد کی پلیٹ
کی جانب بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا۔ کیا ماما اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور اسے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید خفگی نظر آئی تھی۔ ولیم کی انسلٹ کرتے ہوئے تم نے کچھ سوچا تھا؟ انسلٹ؟ اس نے آہستگی سے دہرایا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ان کی کوئی انسلٹ نہیں کی، بلکہ ان سے بات کرتے ہوئے اس سے زیادہ مہذب الفاظ میں استعمال کر بھی نہیں سکتی تھی جو میں نے کہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا ترک کر دے؟ ماما نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ بالکل میں نے ایسا کہا۔ کیوں؟ ماما چٹکی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں وہ اس وقت اپنی فیملی اور آپ دونوں کو چیٹ کر رہا ہے، اس نے چمچے سے چاول ادھر ادھر گھماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہیں آزمانا چاہتی تھی جس نے اسے بولنا سکھایا تھا۔ ایک دم فضول بات ہے یہ، ماما نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ ماما وہ آپ کی کمپنی میں انجوائے کرتا ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد اسے آپ کا نام تک یاد نہیں رہتا ہوگا۔ اسے صرف اس وقت آپ کی یاد آتی ہے جب اسے آپ کی ضرورت ہو۔ کیا یہ انسلٹنگ نہیں ہے ماما؟ اور کسی کی نظر میں نہ صحیح لیکن انسان کی نظر میں تو اس کی اپنی اہمیت ہونی چاہیے نا۔ ماما بہت حیرت سے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، جو اپنی بات مکمل کر کے چہرہ نیچے کیے شاید خود پر کنٹرول پانے کی سعی کر رہی تھی۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زحا تم یہ پاکستان کی ٹپیکل عورتوں والی سوچ تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ زحا نے ایک دم جھکا سر اوپر اٹھایا تھا۔ پاکستان کی عورتیں بھی ایسا سوچتی ہیں؟ اسے اپنی آواز کھنکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ماما نے شاید غور نہیں کیا تھا جب ہی نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، ہاں، سرخ حویلی میں ایسی سوچ رکھنے والی عورتوں کی کمی نہیں۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا، پھر دوسرے ہی لمحے سر کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اور اس کا اگلا مطالبہ انہیں سر تاپا ٹھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ حیرت کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں پائی تھیں، جبکہ زحا ان کی حیرت کو نوٹ تو کر رہی تھی لیکن ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زحا، کیا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تمہارا دماغ چل چکا ہے؟ ماما، اس نے خاصی ناراض نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس میں دماغ چلنے والی کون سی بات ہے؟ تو تمہیں لگتا ہے تم بہت عقل مندانہ بات کر رہی ہو؟ ہم یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے کہ جی کام ختم تو واپس بوریا بستر سمیٹ کر چلتے بنے۔ ہمارا گھر، بزنس، سب کچھ یہیں پر ہے، اور تم چاہتی ہو کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ انہوں نے غصے سے سر جھٹکا تھا، پھر پانی کا گلاس بھر کر لبوں سے لگا لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی سب کچھ اچانک چھوڑ کر چلے جائیں، آہستہ آہستہ بھی تو سب کچھ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے نا۔ اور ویسے بھی وہاں بھی تو آپ کا گھر، فیملی ہے۔ سچ پوچھے تو آپ کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یہاں ہمارا ہے ہی کون سگا؟ یہ فیشنی لوگ جن کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ مجھے ان لوگوں کے بیچ اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ ماما ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھتے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ زحا نے محض گپ چھوڑی ہے، در حقیقت اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اتنی گہرائی تک سوچے بیٹھی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے بیٹا، تم نے اپنی زندگی کے 19 میں سے 16 سال تو یہیں گزارے ہیں، پھر تمہیں تو ان سب کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی تم نے صرف پاکستان کا نام سن رکھا ہے، وہاں کے مسائل سنو گی تو اپنا وہاں جا کر رہنے کا فیصلہ تمہیں خود ہی احمقانہ لگے گا۔ اب کی بار ان کا لہجہ رسانیت لیے ہوئے تھا۔ زحا نے اس وقت دانستہ خاموشی اختیار کر لی تو انہیں لگا کہ وہ اس کی بات سمجھ گئی ہے، لیکن بہت جلد ان کی خام خیالی دور ہوگی۔ ہر گزرتے دن نے انہیں احساس دلایا کہ ان کی بیٹی ضد کرنے پہ آئے تو اپنی ماں کی مشہور زمانہ ضدی طبیعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ پاکستان کے بگڑے حالات کے ڈراوے، یہاں کی آزادی، منظم زندگی کے فوائد وقتاً فوقتاً دہرانے کے بعد بھی بے اثر گئے تھے، اور جس رات وہ خالی پیٹ انہیں شب بخیر کہے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، تب انہیں لگا کہ اس کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ زحا میر ان کی زندگی تھی۔ ماما، مجھے اپنی ایک الجھن آپ سے شیئر کرنی ہے۔ صالحہ بیڈ پر ڈھیر سارے کاغذات پھیلائے، آنکھوں پر سنہری کمان والی اینک لگائے بری طرح مصروف تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی ماموں کی فیملی کے لیے کچھ شاپنگ کروں، لیکن مجھے اس سلسلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تم میری مصروفیت کا اندازہ لگا سکتی ہو زحا، اس لیے خود ہی یہ کام نپٹاؤ، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا تھا، لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کے بارے میں شاپنگ کرنے کا۔
اس نے یوں ہی ایک فائل اٹھا کر اس کے صفحے الٹنا پلٹنا شروع کر دی۔ آئیڈیا ہو بھی تو کیسے، تم کون سا ان سے ملی ہو؟ انہوں نے اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور قطرے تھکے تھکے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ زحا کے آنے سے ان کی توجہ بڑھ گئی تھی۔ آپ تھک گئی ماما؟ زحا نے فائل ایک طرف رکھ کر محبت سے ان کی بند آنکھوں والے تھکے ماندے چہرے کو دیکھا تھا اور بیڈ پر پھیلے کاغذات سمیٹ کر ترتیب سے رکھنے لگی۔ جانتی ہو زحا، جب تمہارے پاپا کا انتقال ہوا تب انہوں نے اس بزنس کی صرف بنیاد رکھی تھی۔ آج بزنس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے بے انتہا محنت کی ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں شاید میں اس بزنس کو اتنا ٹائم، اتنی توجہ نہ دے پاؤں، اس لیے میں تم سے توقع کر رہی تھی کہ تم ہی یہ سب سنبھالو گی۔ انفیکٹ میں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کسی اچھے سے لڑکے سے یہیں تمہاری شادی کر کے خود کو تھوڑا سا ٹائم دوں گی۔ میں ریلیکس ہونا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ضد اور خواہش کی وجہ سے مجھے اپنا برسوں سے بنا بنایا ذہن چینج کرنا پڑا۔ ماما، زحا نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پلیز ماما، پریشان مت ہوں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ایک وقت آئے گا جب آپ کو پاکستان جانے کا فیصلہ بالکل درست لگے گا۔ ان کے کندھے پر سر ٹکاتی وہ یقین سے بولی تھی۔ صالحہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اپنا دوسرا بازو اس کے گرد پھیلا دیا۔ ماما، ہم پاکستان میں رکیں گے کہاں؟ ماموں کے گھر یا پھر پاپا کی حویلی؟ صالحہ کی گود میں سر رکھے چینل سرچ کرتی وہ اچانک پوچھنے لگی تھی۔ اس کے بالوں میں حرکت کرتی صالحہ کی انگلیاں لمحہ بھر کے لیے تھم سی گئی تھیں، پھر وہ گہری سانس کھینچتی ہموار لہجے میں کہنے لگی، حویلی والوں سے میرے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے۔ حقیقت تو یہ ہے انہوں نے کبھی بہو کی حیثیت سے مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور پھر ہمارے یہاں سیٹل ہونے کا فیصلہ انہیں بہت ناگوار لگا تھا۔ وہ تو تمہارے پاپا تھے جو میری خاطر ان کے سامنے سٹینڈ لے لیتے، لیکن اگر ان کے چلے جانے کے بعد تو گویا وہ باب ہی بند ہو گیا، نہ تو حویلی والوں میں سے کوئی رابطہ رہا اور نہ ہی رشتہ۔ زحا ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ماما پہلی بار اس حویلی سے متعلق کچھ شیئر کر رہی تھی۔ عموماً تو ان کی باتوں میں پاکستان میں مقیم رافع ممانی لوگوں کا ذکر ہوتا تھا۔ زاہد ماموں کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور اکثر فون پر اپنی تنگی حالات کا رونا روتی رہتی تھی، اور ماما انہیں ہر ماہ خطی رقم پابندی سے بھیجتی تھی۔ یہ سب تو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ چونکنے کی بات یہ تھی کہ ماما نے پہلی بار اس کے سامنے حویلی سے متعلق لب کشائی کی تھی۔ وہ یہ لمحہ غنیمت جانتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لیکن ماما، رابطہ نہ رکھنے سے رشتے تو نہیں ٹوٹ جایا کرتے، ہم ان کے خاندان کا حصہ ہیں۔ اس حویلی کا تعلق پاپا سے ہے تو ہم کیسے اس سے لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ ماما کی نگاہیں کسی غیر مرئی نکتے پر مرتکز تھیں، لیکن زحا نے ہمت نہیں ہاری۔ ماما، ہم رافع ممانی کے ہاں کب تک رہ سکتے ہیں؟ حویلی میں رہتے ہوئے ہمیں کم از کم خود کو مہمان تصور تو نہیں کرنا پڑے گا؟ بے شک بہت سا وقت بیت گیا، لیکن رشتے ناتے کوئی کچی ڈور تو نہیں ہوتے جو اتنی آسانی سے ٹوٹ جائیں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے بھی تو دور کی جا سکتی ہے۔ ماما کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹ گیا تھا، وہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ یہ ابھی قبل از وقت ہے، وہاں جا کر ہی سچویشن کا پتہ چل سکتا ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میرے نزدیک تمہاری خوشی مقدم ہے۔ اور ماما نے سچ کہا تھا، سچویشن کا پتہ وہاں جا کر ہی چل سکتا ہے۔ انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے رافع ممانی، ارسل اور سدرا آئے تھے، جبکہ مومن اور الشبا نے گھر پر ہی رہ کر ان کے استقبال کو مناسب سمجھا۔ اسے ماموں کی ساری فیملی ہی اچھی لگی تھی، سب نے ان سے خوب محبت اور لگاوٹ کا اظہار کیا تھا۔ وہ یہاں آ کر خوش تو تھی، لیکن مطمئن نہیں۔ کچھ تھا ایسا جو اسے اریٹیٹ کر رہا تھا، لیکن کیا؟ تاحال وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رافع ممانی کے اپنے تنگ دستی اور بے کسی کے وہی قصے جو وہ فون پر سنایا کرتی تھی اب بھی شد و مد سے جاری تھے، حالانکہ یہاں پر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جو ان کے کہے پر مہر تصدیق ثبت کرتی۔ الٹا زحا کو تو حیرت ہی ہوئی تھی، اتنا شاندار سا 2 منزلہ گھر، ایک ہی وقت میں پکنے والے مختلف انواع کے کھانے، لباس، کراکری، الیکٹرک کا سامان، غرض ہر چیز پرفیکٹ تھی، اور یہ سب کچھ اس کے تصور کے برخلاف ہی تھا۔ شاید کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی خود ساختہ مجبوریوں کی داستانیں سنا کر دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی۔ رافع ممانی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی، گویا اس خیال کو جھٹکنے کی سعی کی ہو۔ اسے ارسل کا اپنے ارد گرد غیر ضروری منڈلانا کوفت میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ حالانکہ اس کی شخصیت بہت متاثر کن تھی اور ڈریسنگ غضب کی، لیکن گفتگو چند ایک مرتبہ اس نے اتنے عامیانہ انداز و الفاظ میں زحا کی تعریف کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں پائی تھی۔ شاید اسے ارسل سے اس بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ مزید کثر
سدرا اور لشبا کی معنی خیز ہنسی نے پوری کر دی۔ زحا نے محسوس کیا کہ ارسل کے ساتھ اس کی موجودگی پر دونوں بہنیں عجیب معنی خیز فکریں اچھالتی۔ جواباً ارسل مصنوعی غصے سے انہیں گھورتے ہوئے کبھی کان کھجانے لگتا یا پھر ہنس پڑتا جیسے کوئی طے شدہ پلاننگ۔ اب بھی زحا اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے علاوہ یہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے یوں ہی گردن گھما کر دیکھا، دروازے میں ایستادہ ارسل اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑا تھا۔ زحا سر جھٹکتی چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چائے بنا رہی ہو؟ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو۔ وہ کرسی کھینچتا اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اور کمال بے تکلفی سے ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا۔ زحا کے ماتھے پر ناگواری سے شکن ابھر آئی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا۔ اوہ، ہمارا کچن تو آج پکنک اسپاٹ کا منظر پیش نہیں کر رہا۔ الشبا اندر داخل ہوتے ہی آنکھیں مٹکاتی زومینی لہجے میں بولی تھی۔ ارسل اس کی بات پہ کہکھا لگا کر ہنس پڑا، پھر ہنسی روکتے ہوئے قدرے ڈپٹنے کے سے انداز میں بولا، تمہارا ہر وقت بی جمالو بن کر ٹپک پڑنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جلد ہی دونوں کو احساس ہو گیا کہ زحا تو ان کی طرف متوجہ ہی نہیں، سو خود ہی بحث سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ الشبا پانی کی بوتل فریج میں رکھنے کے بعد ارسل کے ساتھ کی کرسی کی بیگ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں اس کے ہاتھوں میں دبے زحا کے ٹچ موبائل کی اسکرین پر تھیں، جہاں وہ زحا کی مختلف تصاویر انگوٹھے کے دباؤ کی مدد سے اوپر نیچے کر رہا تھا۔ زحا، یہ تمہارے ساتھ لڑکا کون ہے؟ بھورے بالوں والا جس نے ایک کان میں بالی پہن رکھی ہے۔ الشبا کے استفسار پر اس کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے تھما، پھر وہ نارمل لہجے میں بولی، جودت ہے میرا دوست۔ اوہ، لگتا ہے بہت قریبی دوست ہے تمہارا۔ الشبا نے سیٹی کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے تھے۔ زحا ایک دم اس کی جانب گھومی۔ اس کے یوں براہ راست دیکھنے پر الشبا کے لبوں میں دبا بات کا ادھورا حصہ بھی پھسل پڑا۔ تصویروں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور زحا کو لگا بے تکلفی کی اس حد کے آگے اور کچھ نہیں۔ میرا موبائل واپس کرنا پسند کریں گے آپ؟ ارسل کے سامنے چائے کا مگ رکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ارسل نے فوراً سے پیشتر موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ بہت شکریہ۔ ویسے اگر دوسروں کی چیزیں اٹھانے سے پہلے اجازت لی جائے تو اگلے بندے پر اچھا امپریشن پڑ سکتا ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے لیتی الشبا کو نظر انداز کرتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ چائے کا مگ سلیب پر جوں کا توں چھوڑ کر اس وقت اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے اور ماما کے مشترکہ کمرے میں رافعہ مومانی کی موجودگی نے اس کی کوفت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ چپ چاپ ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئیں اور کلائی میں پڑا ڈائمنڈ سے جگمگاتا اپنا نفیس بریسلٹ گھرمانے لگیں۔ یہ وہ واحد جیولری تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی کلائی کی زینت بنائے رکھتی۔ اس کا انداز واضح تھا کہ دونوں ماں بیٹی کو اب کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے، لیکن رافعہ مومانی نے نہ تو اپنا انداز نشست بدلا، نہ ہی موضوع بدلنے کی زحمت کی۔ ہاں تو سالیہ، کیا بتا رہی تھی تم؟ آگے کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ وہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں شروع کرو گی؟ ارے نہیں بھابھی، سالیہ ان کی بات پر ہلکے سے ہنسی۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ زحا اپنی پڑھائی مکمل کر لے تو آہستہ آہستہ سارا بزنس اس کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس کا تو سرے سے کوئی رجحان ہی نہیں ہے اس طرف۔ اگر دلچسپی ہے تو صرف اس حد تک کہ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئی چیک کاٹ کر نکلوا لیے۔ زحا جانتی تھی ماما نے یہ بات اسے چھیڑنے کے لیے کہی ہے، سو وہ ہلکے سے مسکرا کر رہ گئی۔ وہاں سے بزنس وائنڈ اپ کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے آفس میں چند ایک آفس ورکر ایسے ہیں جو میری غیر موجودگی میں سب کچھ اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، اور میں خود بھی ہر ماہ ایک آدھ چکر لگا دیا کروں گی۔ ویسے بھی ہمارا موجودہ بینک بیلنس میرے اور زحا کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ میرا نہیں خیال مجھے اس سلسلے میں خود کو مزید تھکانے کی ضرورت ہے۔ رافعہ مومانی بدقت تمام ان کی باتوں پر سر ہلاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ہاں یہ بات تو ہے، اور شاہ نواز کی آبائی جائیداد حویلی بھی تو اچھا خاصا حصہ بنتا ہے تمہارا۔ بظاہر وہ لاپرواہ لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن زیرک نگاہیں سالیہ کے چہرے کے تاثرات جاننے میں مشغول تھیں۔ شاہ نواز اپنی زندگی میں ہی بہت کچھ ہمارے نام کر گئے تھے بھابھی، ہمیں ان کی آبائی جائیداد میں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سالیہ کے پرسکون الفاظ و انداز پر رافعہ مومانی چمک کر بولی، ارے واہ، دلچسپی کیوں نہیں؟ حق ہے تمہارا، ایسے کیسے چھوڑ دو گی؟ زحا کو ان کے الفاظ اور لہجہ دونوں کچھ عجیب سے لگے تھے۔ ان کے لیے رافعہ مومانی کا ان کے ذاتی معاملات میں اس قدر مداخلت کرنا خاص سے اچنبھے کا باعث تھا، جبکہ ادھر وہ اپنی جلد بازی کو کوستی مربیانہ انداز میں کہہ رہی تھی، دیکھو سالیہ، برا وقت بتا کر نہیں آتا، اور پھر کل کس نے دیکھا؟ مانا کہ زحا تمہاری اکلوتی بچی ہے، لیکن بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اس بیچاری کے سر پر تو نہ باپ کا سایہ اور نہ بھائی کا ہاتھ۔ اس لیے کہہ رہی ہوں تم خود سمجھداری سے کام لو۔ شاہ نواز کے بعد اس کی تمام جائیداد پر زحا کا حق ہے، اور یہ
اور تم یہ حق اتنی آسانی سے ان لوگوں کو دے رہی ہو جنہوں نے کبھی تمہاری اچھائیوں کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ شاید تمہیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ لوگ تمہارے اس مطالبے پر تمہیں بے عزت نہ کر دیں، لیکن صالحہ، بے عزتی کی نوبت تو تب آتی جب ان کی نظروں میں تمہارے لیے کوئی عزت ہوتی۔ بہت دکھ کی بات ہے لیکن سچ یہی ہے نا؟ خاص سے ہمدردانہ انداز میں صالحہ کے کندھے پر آہستگی سے ہاتھ تھپتھپاتی اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زوہا ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ماما، اس کی پکار میں جھنجھلاہٹ تھی۔ بور ہو رہی ہو؟ یہ بوریت نہیں ہے ماما، اس نے ماتھے پر آئے بالوں کو چھٹکا تھا۔ کوئی بغیر اجازت آپ کا موبائل اٹھا لیتا ہے اور دوسرا بجائے سرزنش کرنے کے بیہودہ مذاق کر کے خود ہی لطف لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے انتہائی پرسنل فیملی میٹرز کو ڈسکس کر کے یوں اپنائیت جتائی جاتی ہے گویا ہمارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے آخر میں اس کے لہجے میں عجیب بے بسی گھل گئی تھی۔ تمہیں یہ سب ناگوار لگ رہا ہے؟ آف کورس ماما، آپ جانتی ہیں اتنی جلدی فرینک ہونے والے لوگوں سے مجھے الجھن ہوتی ہے، کجا کہ اتنی بے تکلفی۔ اور جانتی ہو تمہاری رافعہ ممانی کیا کہہ رہی تھی؟ صالحہ نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ جی، ان کے فرمان بھی ابھی آپ نے کانوں سے ہی سنے، وہ سخت جھلائی تھی۔ نہیں، تمہارے اس کمرے میں آنے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ زوہا یوں ہی سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے اور ارسل کے رشتے کی بات کی ہے انہوں نے مجھ سے؟ واٹ؟ زوہا اچھلی تھی۔ ماما، دس از ٹو مچ۔ وہ مٹھیاں بھیج کر آئے گی۔ تمہیں ارسل پسند نہیں آیا؟ زوہا، بات پسند ناپسند کی نہیں ہے ماما، 7 دنوں میں انہوں نے کوئی 700 ایسی باتیں کی ہیں جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ماما، یہ سب لوگ کیوں ہم پر اس قدر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا چہرہ اس وقت ہزارہا رنگ بدل رہا تھا اور آواز عجیب پھٹی پھٹی سی۔ اس سے پہلے کبھی کسی بات پر اتنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ زور زور سے پلکیں جھپکتی وہ اپنی آنکھوں میں در آتی نمی کو باہر آنے سے روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ زوہا، صالحہ کے دل کو جیسے کس نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے حویلی جانا ہے ماما، اپنے پاپا کی حویلی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنا تر چہرہ صاف کرتی وہ سکون سے بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو صالحہ؟ وہ کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن تم تو عقل سے کام لو۔ 16 سال پہلے جو ہو گیا کیا بھول چکی ہو، یا پھر دانستہ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہی؟ جو بھی ہے اتنا بتا دوں، وہ لوگ کچھ نہیں بھولے ہوں گے، اور اپنے پرانے حساب چکانے کے لیے نامعلوم وہ زوہا سے کس قسم کا رویہ روا رکھیں۔ رافعہ ممانی نے انہیں گویا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی تھی یا ماضی میں جو کچھ ہوا فراموش کر چکی تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ پاکستان آتے وقت زوہا سے ہر ممکن تعاون کا وعدہ کر چکی تھی، اور یہ کہ جو اسے مناسب لگے گا وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گی، اور اب زوہا کی سنجیدگی انہیں احساس دلا چکی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی آرگیومنٹ نہیں سنے گی۔ بہت چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اپنی بیٹی کو صالحہ، ورنہ وہ یوں تنہا اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی۔ زوہا ماں کے برعکس اچھی خاصی معاملہ فہم تھی، اور رافعہ ممانی کو یہ جان کر دھچکا لگا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح دوسروں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے اپنی سوچ، ارادے اور باتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ وہ جو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ ہمیشہ کی طرح چکنی چپڑی باتیں کر کے صالحہ کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی قابو کر لیں گی، تاحال تو ان کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ تم کیسی ماں ہو صالحہ، جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو کنویں میں چھلانگ لگاتا دیکھ رہی ہو؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اسے حویلی جانے سے روک لو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا زوہا کو کسی جادو کی چھڑی کے بل پر اپنا تابع کر لیں، کچھ اس طرح کہ وہ صرف ان کی ہی سنے اور ان کی ہی مانے۔ ماما، زوہا نے اندر جھانکا۔ جانے ماما۔ صالحہ نے پلٹ کر محبت لٹاتی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ، پنک کلر کی سٹائلش شرٹ پہنے، کندھے سے نیچے آتے سلکی بالوں کی پونی ٹیل بنائے بہت فریش لگ رہی تھی۔ اس بار نہ صحیح، لیکن اگلی بار میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تیار رہیے گا۔ اس کی بات پر صالحہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی سب کچھ تمہاری توقع کے برخلاف ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی تھی، پھر بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ دیکھا جائے گا۔ صبح کا وقت تھا اور افراد خانہ اس کے جانے کی خبر سن کر ناشتہ وغیرہ سب بھولے اس کے کمرے میں جمع تھے۔ اتنی رونق ہو گئی تھی تمہارے دم سے، اور اب یوں تمہارے چلے جانے سے دیکھو سب کے چہرے کیسے اتر گئے۔ رافعہ ممانی اپنے بچوں کے اترے چہروں کو دیکھتی افسردگی سے گویا ہوئی، پھر گہری سانس فضا کے سپرد کرتی فراخ دلانہ انداز میں کہنے لگی، خیر، جو تمہاری مرضی، تیار ہو جاؤ تو بتانا، ارسل تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ارے نہیں ممانی جان، شکریہ، میرے پاس ایڈریس ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ تم کہاں جانتی ہو یہاں کے راستے؟ ارسل نے لب کشائی کی۔ جن کے دلوں میں منزل تک پہنچنے کی لگن ہو انہیں راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ماما کے گلے لگ گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا ماما۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ کوئی کمزور لمحہ تھا جس کی گرفت میں وہ آئی تھی۔ فار واٹ ماما؟
ज़ोहा ने मोहब्बत से उनके आंसू चुने थे। फॉर एवरीथिंग। उनकी भीगी आंखें ना जाने कौन सी अनकहियां बयान कर रहे थे। ज़ोहा रुक कर उन्हें पढ़ने की कोशिश ना कर पाई, उसके पास वक्त नहीं था। खाना खाया आपने? वो कलाई में बंधी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाता मजबूत कदमों से चलता एन उनके सामने आन रुका था। झुर्रियों ज़दा चेहरे पर मेहरबान मुस्कुराहट वाली मुअम्मर औरत ने झूला रोका और अपनी गोद में रखी ज़ख़ीम किताब बंद करके उसकी जानिब मुतवज्जो हुई, जो कैमल कलर के शलवार कमीज़ पर चॉकलेट कलर की चादर एक कंधे पर डाले अपने सवाल के जवाब का मुंतज़िर था। खाना खाया आपने? उसने अपना सवाल दोहराया। नहीं, दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी देर बाद खा लूँगी। मैं जानता था आपका जवाब यही होगा, इसलिए सब कुछ छोड़कर चला आया। उनके खफा लहजे पर उनकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई थी। खाम खा के वह मत पाला करो मीर शोएब। जब भूख लगेगी सकीना से कहूँगी खाना गर्म करके ला देगी। तुम्हें इतना अहम फंक्शन छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं थी। खाम खा के आर्गूमेंट मत दिया करें मुअज़्ज़ज़ खातून। मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया। ठीक उन्हीं के अंदाज में कहता वो उनके पहलू में झूले पर बैठ गया था और ज़ोहा मीर ने उसी दम हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा था। उसे लगा वो किसी वंडरलैंड में आ गई है। उसने सिर्फ हवेली का नाम सुना था, लेकिन आज इस हवेली में पहला कदम रखते ही जिस शदीद किस्म की हैरत और बेयकीन इसने उसे छुआ, वो अंदर बढ़ते हर कदम के साथ दो चंद हो गई। ऐसी शानदार चाय रिहाइश उसके पापा की थी। मीर शाहनवाज की इकलौती बेटी ज़ोहा ने इस हवेली में आंख खोली थी। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में कदम आगे बढ़ा रही थी। कदमों की चाप पर उन दोनों ने एक साथ सर उठाकर सामने देखा। ज़ोहा के कदम ठटके थे। उसे सामने बैठे नफूस की आंखों में अपने लिए उलझन और शदीद तरीन हैरत दिखाई दी। वो मैं ज़ोहा मीर शाहनवाज की बेटी। उसे अपना तारुफ करवाना बहुत दुश्वार लगा था। उस समय मेहरबान मुस्कुराहट वाली बूढ़ी औरत पत्थरा कर उसे देखे गई, जबकि साथ बैठा उनका खूब रूपोता एक झटके से झूला छोड़कर खड़ा हुआ था। कौन ज़ोहा? हम किसी ज़ोहा को नहीं जानते। आप यकीनन गलत जगह पर आ गई हैं। जब वो बोला तो उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। नहीं, ज़ोहा की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। मैंने हवेली के माथे पर अपने दादा मीर शाहजहां का नाम पढ़ा है। आप बस। उसने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। ये हवेली मीर शाहजहां की है, लेकिन आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं। उसने दो टोक अंदाज में गोया बात ही ख़त्म कर दी। मुकाबिल के गुस्से से अंदर ही अंदर खाइफ होने के बावजूद वो चटकते हुए बोली, मैं मीर शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मीर शाहनवाज की इकलौती बेटी हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं? माना कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा रिश्ता आज भी इस हवेली से मुसल्लम है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। वो जारहाना तेवलिए उसकी जानिब बढ़ा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो उसका हाथ खींचता बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। हैरत और बेयकीनी का गलबा इतना शदीद था कि वो कोई मज़ाहमत कर ही ना पाई। रुक जाओ मीर शोएब। झूले पर साकत बैठे वजूद में जान पड़ी थी। आईनी गिरफ्त लम्हा भर के लिए ढीली हुई। दूसरे लम्हे वो फिर से उसे घसीटने लगा। मेरे शाहनवाज की निशानी को मत धुतकारो मीर शोएब। आंसुओं में डूबी लरसती आवाज़ पर उसके कदम साकत हुए थे। ज़ोहा ने उसी पल का फ़ायदा उठाया। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाती भाग कर उनके पास आई थी। आप मेरी ग्रैंड माँ हैं ना? मेरे पापा की माँ। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो घुटनों के बल नीचे बैठी अपने दोनों हाथ उनकी गोद में रखे यकटुक उनके चेहरे को तक रही थी। उन्होंने आस्ती से सर इस बात में हिलाया तो वो उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी। मत करें ऐसा दादी। वो लंबे लंबे डग भरता एन उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। इस बार मेरा दिल तुम्हारी बात मानने से मुनकिर है। मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? उनके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पे आंसू मोती की लड़ियों की मानी टूटकर बिखर रहे थे। वो नफरत से उसके झुके सर को देखता आगे बढ़ा और झटके से उसका हाथ खींचकर खड़ा करता तनफ्फुर ज़दा लहजे में बोला, गौर से देखें इसे। ये कहीं से आपको अपने बेटे की औलाद नज़र आती है? कुछ है ऐसा इसमें जो ये बताए कि ये हमारे ख़ानदान का हिस्सा है? गौर से देखिए दादी, ये मीर शाहनवाज की नहीं, सालिया इकराम की बेटी है। वही सालिया इकराम जिसने बरसों पहले हमारे ख़ानदान को तूफ़ानों के सपुर्द कर दिया था। आज वही सालिया एक बार फिर हमारे लिए तबाही का संदेशा लिए हमारी चौखट पर खड़ी है। उसकी सुलगती निगाहें उसके वजूद की आर पार गुजर रही थी। उसका जिस्म सुन्न हो गया। उसे लगा वो शदीद तरीन असाबी जंग में अपनी जान हार देगी। इतने साल आज़ादी की दिलदादा अपनी माँ की सोहबत में गुजारने के बाद आपको लगता है ये इस हवेली में
رہنے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ زوہا نے شدت کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ میرے شاہ نواز کے خون پر انگلی مت اٹھاؤ میر شعیب، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آہستگی سے جھولا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شعیب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے لب بھینچ کر غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے حویلی گونج اٹھی تھی۔ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ چپ چاپ کسی روبوٹ کی مانند ان کے پیچھے چل پڑی۔ کتنے زینے، کتنے راہداریاں طے کی، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس وقت اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گنوا بیٹھا تھا۔ اندر آ جاؤ، یہ میرا کمرہ ہے۔ لکڑی کا بھاری منقش دروازہ ہلکی سی چرر کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ یہ ایک کشادہ کم ساز و سامان سے مزین آرام دہ کمرہ تھا، جس کی سجاوٹ میں سادگی کا عنصر نمایاں تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، غسل خانہ اس طرف ہے۔ وہ آہستگی سے سر ہلاتی اس جانب مڑ گئی جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح شاور لینے کے بعد اسے اپنی طبیعت پر چھایا بوجھلپن دور ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر وہی لباس پہن لیا تھا۔ اس کا بیگ تو حویلی میں داخل ہوتے ہی کہیں ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لو۔ انہوں نے سنگل صوفے کے آگے پڑی میز پر رکھے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ زوہا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس وقت بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ کھانا شروع کرو، بھوک خود ہی جاگ اٹھے گی۔ ان کا لہجہ اتنا نرم گداز تھا کہ زوہا کا دل چاہا وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہے، حالانکہ وہ اس وقت ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں ادھم مچاتے سوال اپنا جواب پانے کے لیے سر پٹک رہے تھے۔ بڑی دلہن کے بھائی کے نکاح کی تقریب ہے آج، سب وہاں گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں واپس آ جائیں۔ جب تک اس نے کھانا ختم کیا تب تک وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ یہ میرا بستر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو، کوئی تمہارے آرام میں مخل نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ زوہا انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن محض لب پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کچھ دیر ان کے پیچھے ہلتے پردے کو دیکھتے رہنے کے بعد لیٹ گئی۔ کمرے کا خوابناک ماحول تھا یا دادی کے نم لہجے کی تاثیر؟ تھوڑی ہی دیر میں اس کی پلکیں آپس میں جڑنے لگی تھیں۔ حویلی کے ہزارہ کونے تھے اور ہر کونے میں اس کی ذات سے متعلق سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ پھر اس تک کیسے نہ پہنچتی؟ اس کے نیم خوابیدہ احساسات ایک دم بیدار ہوئے تھے۔ کیا مجھے ایک بار پھر ان سب کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کرنا ہوگا؟ ان میں سے کوئی ایک بار پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار پھر وہی ذلت۔ اسے ہمیشہ اپنے حشاش بشاش رہنے والے اعصاب تھکے ماندے محسوس ہوئے۔ پورا دن گزر گیا، دوپہر سے شام ڈھلی اور شام سے پھر رات۔ وہ خود میں باہر جانے کی ہمت پیدا نہ کر سکی۔ اب بھی وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے افسردہ بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اب میں تایا ابا سے بھی نہیں ملو گی بیٹی؟ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس کے قریب آن ٹھہرے تھے اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ وہ جھجکتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ ایسی مضبوط پناہ، ایسا گھنا سائباں۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں بند کر کے دل کی تمام تر شدتوں سے اس لمس کو محسوس کیا تھا۔ اسی سایہ دار پیڑ کی میٹھی ٹھنڈی چھاؤں تلے آنے کے لیے ہی تو اس نے اتنا سفر کیا، اور کوئی آ کر اتنی بے رخی سے کہے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ تایا ابا کے سینے سے الگ ہوئی تو دیکھا دادی جان کا کشادہ کمرہ بھر گیا تھا۔ فرقان چچا، تائی اماں، مہناز چچی اور اتنے ڈھیر سارے کزن۔ اس کا روم روم خوشی سے مہک اٹھا۔ اگرچہ تمہارا باپ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن اپنے قد کاٹ کی وجہ سے ہمیشہ بڑا لگتا۔ لوگوں کے لیے یہ پزل رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے چھوٹا کون ہے اور بڑا کون۔ جہاں اسے بڑا بن کر فائدہ نکلوانا ہوتا میں آسانی سے چھوٹا بن جاتا، اور جہاں میرا مفاد چھوٹا رہنے سے پورا ہوتا وہ کامیابی سے بڑے بھائی والا کردار نبھا لیتا۔ فرقان چچا کی بات پر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اور جانتی ہو، غضب کا چلبلا تھا تمہارا باپ۔ ایک دن سوتے میں میرا ہاتھ اٹھا کر اپنی بکری کے منہ میں دے دیا۔ میری آنکھ جب تک کھلی اس کی وفادار بکری میرا ایک ناخن اکھاڑ چکی تھی۔ یہ والا، تایا ابا نے کہنے کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی اس کے سامنے کی، جس کا آدھا ادھورا ناخن عجیب حیت کا بن چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پہلی بار کوئی اس سے اس کے پاپا کے متعلق ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ان کی عادات، مزاج، شخصیت کی پرتیں یوں ہی ہنستے، آنکھوں کی نمی انگلی کی پور سے جھٹکتے اس کی نگاہ دروازے پر ایستادہ میر شعیب کے سرد چہرے سے جا ٹکرائی تھی۔ نگاہیں ملنے پر وہ ایک دم مڑا اور باہر نکل گیا۔ زوہا کیسی ہو میری جان؟ وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ صالحہ نے اس کی آواز سنتے ہی بے تابی سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، اور ہاں سب سیٹ ہے۔ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ اس نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی سو کر اٹھی ہوں تو شاید اس لیے بھاری ہو رہی ہے۔ تم بتاؤ، وہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟
देखो अगर कोई तुमसे मिसबिहेव करे तो फौरन वापस आ जाना। ओ कमान मामा, आप तो। उसकी ज़बान और कदम एक साथ रुके थे। श्वेब एन उसके सामने ही तो जमा खड़ा था। उसने बौखलाकर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ओके मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खबर दे दी वालदा मोहतरमा को अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मैंने पहली सीढ़ी बहुत कामयाबी से तय कर ली है। सीने पर बाजू बांधे बहुत चुपते लहजे में वो पूछ रहा था, कौन सा मकसद, कैसी सीढ़ी? आप मेरी मामा के बारे में इतनी शकूक व शुबहात का शिकार क्यों हैं? अगरचे उसकी उर्दू साफ थी लेकिन लहजा गैर मुल्की ज़बान की आमेजिश लिए हुए था। शकूक व शुबहात जैसे अल्फाज बोलते हुए उसे अच्छा खासा जोर देना पड़ा था। कोई मशकूक होता है तो उसी पर शक किया जाता है ना। बहरहाल तुम अपनी माँ की पढ़ाई गई पट्टियों की मदद से सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए अभी से वार्न कर रहा हूँ, अगर इस बार हवेली वालों को जख्म पहुंचाने का सोचा भी तो तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उंगली उठाकर सर लहजे में तनबीह करता वापस मुड़ गया था। जोहा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसकी पुश्त घूरती रह गई थी। मेहरान, ये चीटिंग है। मेरी गोट वापस रखो। सब्ज गोट को घर की तरफ लौटता देखकर सोबिया चिल्लाई थी। अरे वाह, अपनी गोट घर को लौटे तो चीटिंग? मेहरान ने हाथ बुलंद किए, जोर जोर से डब्बी में छक्का घुमाकर उसका एहतजाज रोका था। सब उस वक्त सहन में दरी बिछाए गोल दायरे में लूडो की ज़बरदस्त बाजी जमाए हुए थे। जोहा पहली बार ये गेम खेल रही थी और उसे खूब मज़ा आ रहा था। अपनी ही गोट को मज़े से किक आउट करने पर वो जिस तरह बेसाख्ता खुशी का इजहार करती, उसकी पार्टनर सोबिया का जी चाहता अपना सर जाके कहीं दे मारे। दर हकीकत वो जोहा को अपनी पार्टनर बनाने पर खुद को कोस रही थी। लगता ही नहीं ये इस सालिया की बेटी है जो हमसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। दोपहर के खाने के लिए मुलाजमाओं को हदायत देती महनाज चची ने खिड़की से बाहर नजर आता मंजर देखकर एक बार फिर वही बात दोहराई जो वो अब अक्सर उठते बैठते दोहराने लगी थी। उसकी रगों में हमारे शाहनवाज का खून है, जो मोहब्बत अपनाई तो खलूस से खलूस के जज्बों से गुंधा था। ताई अम्मा ने मोहब्बत से अपने देवर का जिक्र किया था। छोटा होने की वजह से उनका भी खूब लाडला था। खेल ख़त्म हो गया था और अब गुल और मेहरान अपनी कामयाबी पर भंगड़ा डाल रहे थे। जबकि कभी ना हारने वाली सोबिया ने इस हार का सहरा जोहा के सर बांध रही थी और उस मासूमियत से इतना अच्छा तो खेली मैं कहने पर सब हंस हंस कर दोहरे हो गए थे। जोहा, फार्म हाउस चलोगी? अपनी कामयाबी की खुशी में मेहरान सखी बना पूछ रहा था। चलेंगी क्या? दौड़ेंगे, इतना मज़ा आएगा। जोहा चहकी थी, लेकिन शोएब भाई से इजाज़त कौन लेगा? अब्दुल राफे के सवाल पर गुल बेनियाजी से बोली, वापस आकर ले लेंगे। सानिया को हंसी आ गई। फिर करने के बाद कौन सी इजाज़त ली जाती है? पागल कह देंगे। जोहा को तरबूज के पेड़ देखने का शौक हो रहा था। क्यों सोबिया, तुम्हारे अफसानों में शहरी हीरोइन को भी तो खेतों में जाकर ही पता चलता है ना कि तरबूज पेड़ों पर नहीं बल्कि बेलों पर लगते हैं। मेहरान सोबिया को छेड़ते हुए बोला था। सोबिया ने नाक चढ़ाकर रुख दूसरी तरफ कर लिया। दादी, मेरी प्यारी दादी। सामने से आती दादी जान को देखकर अब दराफे जज्बाती अंदाज में कहता, उनकी जानिब बढ़ा। अपनी जोहा बेबी को पेड़ से लटकते, मेरा मतलब है बेलों पर लगे तरबूज देखने का दिल चाह रहा है। आपसे इतनी गुजारिश है कि फार्म हाउस जाने की इजाज़त अनायत फरमा दीजिए। सीधे अल्फाज में बात नहीं कर सकते? दादी को हंसी आ गई थी। सीधे अल्फाज में बात करूं तब भी कौन सा लोगों को समझ में आ जाती है? दानिस्ता मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कुछ लोगों पर अपना रौब बरकरार रखने के लिए। वो गुल की तरफ देखता मानी खजी से बोला तो वो उसकी बात समझकर हंस पड़ी। सब जानते थे कि गुल और अब्दुल राफे हम उम्र होने के साथ साथ इस हवेली में सबसे छोटे बच्चे थे। बड़ों की कंपनी में जगह ना मिली तो खुद ही आपस में दोस्ती गांठ ली और वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई। दादी ने खुशबाश जोहा को देखा और जाने की इजाज़त दे दी। लड़कियों को अपनी अपनी तैयारी की फिक्र लगी, जबकि लड़के वहीं सोफ़ों पर ढेर होकर उनका इंतज़ार करने लगे। जोहा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या तैयारी करे। क्या हुआ? उसे अपनी तरफ यूं तकता पाकर जोहा ने इस्तफसार किया। वो जोहा असल में सानिया हिचकिचाई, कहीं वो उसकी बात पर माइंड ना कर जाए। कोई प्रॉब्लम है सानिया? हाँ नहीं, मेरा मतलब है तुम ये चादर ले लो प्लीज़। उसने जल्दी से बोलते हुए अपनी नेवी ब्लू शीशों वाली चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। असल में हवेली की औरतें बाहर निकलते वक्त चादर के इस्तेमाल करती हैं। उसने वजाहत करना ज़रूरी समझा, लेकिन जोहा ने कोई तबसरा किए बगैर खामोशी से चादर ओढ़ ली।
کیا محض سر ڈھکنے سے عورت کے گرد اتنا دلکش حالہ بن جاتا ہے؟ ثانیہ کو وہ بہت بدلی بدلی زحا لگی تھی، دلکش اور پاکیزہ۔ تم لوگوں کے 16 سنگھار ختم ہو گئے ہوں تو باہر آ جاؤ، ورنہ میں پروگرام کینسل کر رہا ہوں۔ مہران کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ سب بھاگم بھاگ گاڑی میں گھس گئیں۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک انہوں نے گاڑی میں ہی خوب غول غپاڑا مچا رکھا۔ زحا جانتی ہو ساگ کا کوئی درخت نہیں ہوتا، اور خربوزے کا بیج خشک کر کے فارغ اوقات میں کھانا گاؤں کی خواتین کا دل پسند مشغلہ ہے۔ مہران سیر کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ زحا کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی۔ نہر کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے اسے خوب انجوائے کیا۔ عبدالرافع برگد کے پیڑ تلے پڑی چارپائیوں پر بیٹھا مہارت سے تربوز کے ٹکڑے کاٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ ادھر سے سب ہاتھ ہلا کر آ رہے ہیں کہتے مزید آگے بڑھ جاتے۔ بیچارہ کب سے اکیلا لگا ہوا ہے، گل بڑا سا چھرا اٹھائے حق دوستی نبھانے کے لیے اس کے ساتھ چارپائی پر چڑھ گئی، اور تھوڑی دیر بعد ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا کا واویلا کر کے سب کو منٹوں میں اپنے گرد جمع کر لیا تھا۔ یہ ہاتھ کٹا ہے تمہارا؟ صوبیہ اس کے ہاتھ پر لگے ذرا سا کٹ کو دیکھتے ہوئے غرائی۔ ہاتھ پر کٹ لگا ہے تو ہاتھ کٹ گیا کہوں گی نا، وہ معصومیت سے بولی تھی، حالانکہ یہ ان سب کو بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ تربوز کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے اپنے کارنامے پر خود کو ہی داد دی۔ سنو، مجھے ہارس رائڈنگ کرنی ہے۔ استبل میں بندھے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو دیکھ کر زحا کی پرانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ ایک سفید گھوڑے پر محبت سے ہاتھ پھیرتی سوالیہ نگاہوں سے صوبیہ کو دیکھنے لگی۔ یہ شعیب بھائی کا گھوڑا ہے اور وہ اس پر سواری کی اجازت کسی کو نہیں دیتے، لیکن مجھے تو اس پر کہیں بھی ان کا نام لکھا نظر نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے سواری کرنے پر اس گھوڑے کو کوئی اعتراض ہوگا۔ اس نے چادر اتار کر جنگلے کی سلاخوں پر ڈال دی تھی اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر باگ ہلائی تو گھوڑا ہنہنا اٹھا۔ وہ اگرچہ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں تھی، لیکن سرسبز گھنے پیڑوں میں گھری سڑک پر سر پٹ گھوڑا دوڑاتے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ پونی ٹیل سے بالوں کی لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ سر پٹ دوڑتا گھوڑا اچانک اگلے دونوں پاؤں فضا میں بلند کر کے رک گیا تھا۔ زحا کا مارے خوف کے دم نکلنے لگا۔ گھوڑے نے پاؤں دوبارہ زمین پر ٹکائے تو وہ ایک چھٹکے سے نیچے اتر آئی۔ میر شعیب ایک بار پھر اس کے سامنے دیوار کی مانند ایستادہ تھا۔ اف، وہ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی خود کو اس وقت خاصا احمق تصور کر رہی تھی۔ اسے گھوڑے پر اس کا نام لکھا نظر نہیں آیا تھا، لیکن گھوڑا اپنے مالک کے سامنے اپنے وفاداری کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ حویلی سے باہر قدم نکالنے کے لیے تمہیں اس سے زیادہ واہیات اور کوئی لباس نہیں ملا تھا پہننے کو؟ وہ چپتی نگاہیں اس کے سراپے پر گاڑے سرد انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زحا نے قدرے حیران ہو کر خود کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ میں ہمیشہ سے ایسا ہی لباس پہنتی آ رہی ہوں محترمہ، یہ آپ کا امریکہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں اتنا بیہودہ لباس پہن کر باہر نہیں نکلا کرتی۔ شکر آپ نے مجھے اپنے خاندان کا حصہ تو سمجھا، تسلیم کیا۔ وہ اس پر خوش ہوگی۔ بہت خوش فہم ہیں آپ، وہ گویا اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ بائی دا وے، والدہ محترمہ کے بھیجے گئے مشن میں کس حد تک کامیابی حاصل کر لی؟ وہ طنزیہ انداز میں ابروج کاٹ کر پوچھ رہا تھا۔ آپ میری ماما سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں؟ جو خار دلانے والے کام کرتے ہیں ان سے خار ہی آئے گی نا۔ وہ باغ اس کے ہاتھ سے لیتا گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ انداز میں یکایک ڈھیر ساری لاتعلقی در آئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ باغ کو جھٹکا دیتا اور گھوڑا سرپٹ دوڑنے لگتا۔ وہ آواز باختہ ہو گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں یہاں سے کیسے جاؤں گی؟ دوسروں کی چیز اجازت کے بغیر استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گھوڑا دوڑاتا آگے نکل گیا۔ اتنی ذلت! گھوڑے کی ٹاپیں اسے اپنے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا اور وہ دھواں چہرہ لیے پہلو میں بازو گرائے بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ درخت پر بیٹھا پرندہ زور سے چلایا تھا، اس کی ساکت آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ ایک قدم اٹھاتی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا! وہ ایسے ہی چلتی رہی۔ چل کے اس کی ٹانگیں شل ہونے کے قریب تھی کہ سامنے سڑک پر اسے مہران لوگ حواس باختہ سے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ زحا! انہوں نے بھاگتے ہوئے درمیانی فاصلہ عبور کیا۔ سب کو ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آتے وقت وہ جتنی پرجوش تھی، واپسی پر اس سے کہیں زیادہ پشمردہ۔ سب اسے باتوں میں لگائے ہنسانے کے جتن کرتے رہے، لیکن وہ مسکرا تک نہ سکی۔ وہ محبتوں کی امین تھی۔ محبتیں لٹانا، محبتیں وصول کرنا اس کی سرشت میں تھا۔ اسے ناجائز راستے، ناجائز رشتے کبھی پسند نہیں رہے تھے۔
اتنی صاف، اتنی کھری سوچ رکھنے والی کے لیے یہ تصور جان لیوا تھا کہ کوئی اس سے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے حویلی میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ بڑے گول کمرے میں چاندیاں بچھائی گئیں، اگردان میں اگربتیاں جل رہی تھیں، بیچ میں سفید مخملی کپڑے پر سپارے اور کھجور کی گٹھلیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کی عورتیں جمع ہونے لگیں۔ حویلی کی عورتیں، لڑکیاں سب باوضو ہو کر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئیں۔ حویلی سے باہر شعیب اور مہران لوگ اپنی نگرانی میں بریانی کی دیگیں پکوا رہے تھے۔ دادی، آج حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی کہ دادی کے اندر داخل ہونے پر ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ شاہ نواز کی برسی ہے آج۔ زوہا کا ہاتھ جہاں تھا تھم کر رہ گیا۔ پاپا کی برسی؟ وہ گمسم سی ہو گئی۔ دادی سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہیں مطلوبہ چیز مل گئی تو واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ دادی، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا تھا۔ میں اس کے خاموش لبوں کا سوال آنکھوں میں لکھا تھا۔ وضو کر کے یہ دوپٹہ اوڑھ لو۔ کچھ دیر بعد وہ دادی کے ہمراہ سفید ململ کا دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد اوڑھے بڑے کمرے میں داخل ہوئی تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ صوبیہ نے تھوڑا سا کھسکتے ہوئے اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ اس نے گود میں رکھا سپارہ آہستگی سے کھولا اور لرزتی انگلی سیاہ موٹے حروف پر رکھ دی۔ آج کے دن پاپا ہم سے بچھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ آج کے دن میں یتیم ہوئی تھی۔ الفاظ دھندلائے تو زور زور سے پلکیں جھپکنے لگی۔ آج کے دن میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا تھا۔ موٹے موٹے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ آج پہلی بار وہ اس قسم کے محسوسات سے دوچار ہوئی تھی۔ سپارہ ختم کرنے کے بعد وہ چہرہ صاف کرتی باہر نکل آئی۔ صحن میں طویل دسترخوان لگا کے گاؤں بھر کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دیہاتی حلیے والی عورتیں پیٹ بھرنے پر ڈکار لیتی، بآواز بلند میر شاہ نواز کی مغفرت کی دعا کرتی اٹھ جاتی۔ زہر، یہاں کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ اندر آ جاؤ، دعا میں شریک نہیں ہونا؟ تائی اماں کے کہنے پر وہ گہری سانس لیتی کھینچتی پلٹی، لیکن بڑے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر کچھ سوچ کر ماما کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو زوہا، کیسی ہو میری جان؟ اس نے ہمیشہ کی طرح میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں کہنے کی بجائے بہت مدھم آواز میں پوچھا۔ کیا کر رہی تھی ماما؟ کچھ خاص نہیں بیٹا، بس ابھی کچھ دیر پہلے مارکیٹ سے واپس آئی ہوں۔ تمہاری ممانی جان نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، صالحہ قدرے بشاش لہجے میں بولی تھی۔ زوہا کے اندر کچھ چبھا تھا۔ ماما، آپ جانتی ہیں آج پاپا کی برسی تھی؟ اس کی آواز اب بھی بہت مدھم تھی اور لہجہ پست۔ زوہا دوسری طرف وہ واضح طور پر ٹھٹکی تھی، لیکن اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اگلے 2 دن وہ اسی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ ماما کا فون آتا بھی تو وہ مختصر بات کر کے پھر بات کروں گی ماما کہہ کر رابطہ منقطع کر دیتی۔ انہی روکھے پھیکے دنوں میں اچانک مہران اور صوبیہ کے نکاح کا غلغلہ اٹھا۔ تائی اماں نے فنکشن میں پہننے کے لیے اس کا لباس خود منتخب کیا تھا۔ سرخ و سبز امتزاج کے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ دھاگوں اور شیشوں کے کام کے ساتھ مزین لمبی گھیردار فراک۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیلائے اس لباس فاخرہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، اس نے گویا جھرجھری لی تھی۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ صوبیہ کو تیار کرنے کے بعد سامان سمیٹتی ثانیہ نے ابرو اچکائے۔ میں نے ایسا ڈریس پہلے کبھی نہیں پہنا۔ اور زوہا، تم نے پہلے کبھی پاکستان میں کسی کے نکاح کی تقریب میں شرکت کی ہے؟ نہیں۔ نکاح کے بعد خواتین کو اپنے زرق برق دوپٹے کے پلو چھواروں کے لیے پھیلاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر عبدالرافع اور گل کا بھنگڑا دیکھا ہے؟ ارے بھائی نہیں۔ جب زندگی میں پہلی بار اتنا کچھ نیا دیکھ رہی ہو تو تیاری میں بھی نیاپن ہونا چاہیے۔ بس مزید کوئی بحث نہیں چلے گی، جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ، پھر دیکھتا میں اپنے ماہرانہ ہاتھوں سے کیسے تمہارے اس حسن کو دوادشاہ بناتی ہوں۔ اور واقعی ثانیہ نے کہنے سے کرنے تک کا مرحلہ بخوبی طے کر لیا۔ زوہا سے اپنا آپ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ سلور کلر کی نفیس سینڈل پاؤں میں پھنسائے دونوں ہاتھوں سے فراک کو تھوڑا اوپر اٹھا کر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہمیشہ پونی ٹیل میں بندھے سلکی بال اس وقت خوبصورت انداز میں سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ہلتے جھمکے اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں اس کے اندر عجیب سا احساس جگا رہے تھے۔ دادی نے اس کی بلائیں لیں تو تائی اماں اور مہناز چچی نے خوب دل کھول کر تعریف کی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی۔ فنکشن کا انتظام باہر صحن میں کیا گیا تھا۔ زیادہ گیدرنگ نہیں تھی، افراد خانہ کے علاوہ چند ایک قریبی دوست مدعو تھے، پھر بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ وہ ثانیہ وغیرہ کا گول دائرہ میں تالیوں اور چٹکیوں میں مخصوص رقص انجوائے کرتی خوب تالیاں پیٹ رہی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجے جھولے پر صوبیہ کے ہمراہ بیٹھے مہران سے رہا نہیں گیا تو اٹھ کر اس دائرے میں شامل ہو گیا۔
तभी उसे ख्याल आया कि इस हुलिये में अपनी एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवा कर मामा को सेंड कर दे। वो यकीनन उसे इस रूप में देखकर हैरान रह जाएंगी। अपने इस ख्याल को हकीकत का रूप देने के लिए उसने पास से गुजरते एक लड़की को आवाज़ देकर रोक लिया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। लड़का मेहरान के दोस्तों में से था। पलटकर निस्वानी आवाज़ के ताकुब में देखा और जी जान से मतवज्जा हुआ। मेरी एक तस्वीर उतार देंगे प्लीज़। अपना सेल फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाती वो शाइस्तगी से पूछ रही थी। ज़रूर, क्यों नहीं। देखें, तस्वीर इस एंगल से खींचें कि सर से लेकर पाँव तक सब कुछ आ जाए, राइट। वो थोड़ा सा दूर हटकर उसे हदायत देती अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। लड़का फुर्सत से अपने सामने खड़ी अप्सरा को देखा गया, जो अनाड़ीपन से दुपट्टा इधर से उधर डालती गालिबन उसे सेट कर रही थी। मीर शुएब ने यह मंजर देखा और देखकर सरतापा सुलग कर रह गया। पेशानी पर उभरती नागवारी की हजार आशिक ने वो चंद कदम चलकर उस तक आया। इमरान, ये मुझे दो और तुम जाओ, खुश्क अंदाज में कहता वो हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से मोबाइल ले चुका था। लड़का जी भर के मजा हुआ, जबकि वो अब हैरत से आंखें फैलाई खड़ी जोहा से दांत पीसते हुए कह रहा था, तुम्हें तस्वीरें खिंचवाने के लिए इस पूरी तकरीब में सिर्फ यही एक मिला था? व्हाट्स रॉन्ग विद यू मीर शोएब? मेरे हर काम में मुदाखलत करना आपने अपना हक क्यों समझ रखा है? हैरत की जगह नागवारी ने ले ली थी। वो अपनी उस दिन वाली इंसल्ट भूली नहीं थी। आपके काम ही ऐसे होते हैं मोहतरमा। बहरहाल दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो आपकी मुदाखलत पसंद करता भी है या नहीं। उसके हाथ से अपना सेल फोन लेकर वो पुराना हिसाब चुकाती दोनों चुटकियों से फ्राक थोड़ा सा ऊपर उठाए उसके पहलू से निकल गई थी, जबकि वो वहीं खड़ा हैरत से उसकी पुश्त देखता रह गया। वो गुस्से से तेज़ तेज़ कदम उठाती दम से सोबिया के करीब झूले पर बैठ गई थी। तुम्हारा चेहरा इतना तपा तपा क्यों लग रहा है? खैरियत? सोबिया के इस्तफसार पर उसने यूं ही माथे पर गिरे बालों को झटकते हुए गोया उसे टालने की सही की थी। नीचे दरी पर ढोलकी लेकर गाती मीरासन ने मिनटों में उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली थी। वो सब कुछ भूल भाल कर उनकी जानिब मतवज्जो हो गई। ऐसे में उसकी गोद में गुनगुनाते मोबाइल ने बहुत मुश्किल से उसे अपने मुसलसल बजते रहने का एहसास दिलाया था। स्क्रीन पर मैडोना कॉलिंग जल बुझ रहा था। वो वहाँ से उठकर निस्बतन तन्हाई वाले गोशे में चली आई। कैसी हो जी? ठीक, खुश और मुतमईन। उसका लहजा अपने कहे की तस्दीक कर रहा था। सदा रहो। जानती हो मैडोना, मैं इस वक्त अपने पापा की हवेली में हूँ, जहाँ मुलाजमों को मिलाकर 25 से ज़्यादा अफराद रहते हैं। और डोंट टेल मी यार, मैडोना हैरत से चीखी थी। जी, तुम इतने क्राउड में कैसे रह रही हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता? मैं भी इसी क्राउड का हिस्सा हूँ मैडोना, और इसी क्राउड में आकर मेरे अंदर की घुटन को बाहर निकलने के रास्ते मिले हैं। वो यूं ही बात करते करते अपने और दादी के मुश्तरका कमरे में आ गई थी। एक हंगामा खेज दिन बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुंचा तो गहरी स्याह रात की गंभीरता ने कायनात पर अपना फसूं तारी कर दिया। पुरसकून ठंडी चांदनी लुटाता चांद आवारा बादलों के टुकड़ों से आंख मिचौली करता अपने सफ़र पर गामजन था। दादी, आज आप बहुत खुश हैं ना? जोहा लिबास बदल कर आई तो दादी को बेडग्राउंड से टेक लगाए कुछ सोचते पाया। वो अपना तकिया लेकर उनके साथ ही नीम दराज हो गई। हाँ बेटा, एक वक्त ऐसा भी आता है जब औलाद की खुशियाँ बूढ़े माँ बाप के नातमा वजूद में खून बनकर दौड़ती हैं। उनके ज़ईफ़ झुर्रियों ज़दा चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट उभरी थी। लेकिन दादी, खुशियाँ अगर अधूरी हों तो रगों में खून जमने लगता है। आपको नहीं लगता सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी अधूरा था? उसकी बात पर दादी के चेहरे पर तारीक सा साया गुजर गया था। जब वो बोली तो उनका अंदाज खुद कलामी का सा था। मेरा शाहनवाज मौजूद नहीं है, मुझे उसके बगैर खुशियाँ तो क्या, ज़िंदगी भी अधूरी लगती है। लेकिन दादी, उनका हमारे दरमियान मौजूद ना होना खुदा की मर्ज़ी है। कोई और भी तो है जो ज़िंदा होते हुए भी मौजूद नहीं। दादी चौंकी थी और जोहा को लगा अब खुलकर बात करनी चाहिए। क्या शौहर के वफात के बाद औरत का वजूद अपने ससुराल वालों के लिए इस कदर ममनू बन जाता है कि उसका नाम तक कोई ज़ुबान पर लाना पसंद ना करे? रंजिशें, तलखियाँ, गलत फहमियाँ कहाँ नहीं होती, लेकिन इस हद तक के राब्ते और रिश्ते की कोई राह ही ना बचे। ऐसा क्यों दादी? उसके अंदर बरसों से जन्म लेते सवाल नोक ज़बान पर फिसल रहे थे। दादी बहुत खामोशी से उसे सुनती रहीं। उसका गला रन जाता, आवाज़ हलक में अटक जाती, आंखों के नम गोशे खुद ही हथेलियों से रगड़ती। वो अपने सबसे पुराने ज़ख्म का खुद ही अपने हाथों से खरींड नोचती रही, यहाँ तक कि वो थक कर चुप हो गई। तब दादी के बाहम पेवस्त लब वाह हुए थे। क्या जानती हो तुम मीर शाहनवाज के बारे में कि वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ का शौहर था? बस तुम्हें उसके सिर्फ 2 रिश्तों से आशनाई है। वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का देवर, किसी का महबूब चचा था। उसका वजूद तो लातादाद रिश्तों की डोर में बंधा था। उसे ज़िंदगी ने उस राह पे ला खड़ा कर दिया था कि एक रिश्ते को बचाने के लिए उसे अपने सब रिश्ते छोड़ने पड़े। हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादियों का रिवाज नहीं था। उसने अपनी क्लास फेलो सालिया से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हमने उसके दिल की खुशी के लिए
रीत रिवाजों को पसे पुश डाल दिया था। हमारे दिल में कोई कदूरत, कोई गिला शिकवा नहीं था। खुशियों से लिब्रेस दिल के साथ बड़ी शान से उसे ब्याह लाए थे। वो आज़ाद फिजाओं में उड़ने की ख्वाहिश रखने वाला ऐसा परिंदा थी जिसे हवेली की दीवारें पिंजरे की सलाखें लगती। एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाने वालों को वो भेड़ बकरियों के रेवड़ से तशबीह देती। बड़ी भाभियों को छोटे देवर के लाड उठाने को खराबी नीयत गर्दानती। मुकम्मल सतर ढांपने की नसीहत करने वाली सास का हाथ झटक कर दकियानूसी सोच की हामिल बुढ़िया करार देती। चीख चीख कर हम अलान हमारे पहनावे, रहन सहन, हमारी सोच का मजाक उड़ाती। उसका मुतालबा वाज़ेह था, वो यहाँ से रिहाई चाहती थी। उसे ख़ानदानी सेटअप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सबसे अलग थलग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती थी। तुम्हारी पैदाइश भी उसकी सोच, उसका तर्ज अमल नहीं बदल पाई थी। माँ बाप उसकी कम उम्र में गुजर गए थे। बड़ा भाई तो गमे रोज़गार में उलझा। ऐसे में अच्छाई बुराई का फ़र्क बताने के लिए उसके पास सिर्फ भाभी ही थी। राफिया इंतहाई खुदगर्ज़ और मफाद परस्त औरत, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी को बहुत बड़े नुकसान से दो चार करने के लिए लम्हा भर ना सोचने वाली। सालिया की सोच, किरदार, अमल और ज़बान पर भी अपनी भाभी का गहरा असर था। उसके आए रोज़ के झगड़ों से घर का सुकून दरहम बरहम होता गया। हमने शाहनवाज़ को उसका मुतालबा मान लेने पर उकसाया और उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की बका के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी को माँ या बाप से किसी एक को मुंतखब करने की अजियत से बचाने के लिए उसका मुतालबा मान लिया। हमारा ख़ानदान टूट रहा था, सब बिखर रहा था। बहुत तकलीफ दे दिन था जब वो अपनी 3 साला बेटी और बीवी को लेकर यहाँ से रुखसत हुआ था। हवेली की दीवारों को चुप लग गई थी। वो सारी रौनक जो उसके दम से थी ना जाने कहाँ हवा में उड़ गई। यहाँ सिर्फ उसकी कमी थी। सब एक दूसरे की दिलजोई करके ज़िंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे घसीट कर मामूल की डगर पर ले आए थे। लेकिन वो वहाँ बहुत तन्हा हो गया था, बहुत अकेला। हम सब की जुदाई ना सहार सका। मीर शाहनवाज़ हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। डॉक्टर कहते थे उसका दिल बहुत कमज़ोर हो गया था। पहला ही अटैक जानलेवा साबित हुआ। लरसती, कांपती, आंसुओं में डूबी आवाज़ में वो अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे बाप परत दर परत खोल रही थी। जोहा उनके सामने बिल्कुल साकत बैठी थी, मट्टी के किसी बेजान मुजस्मे की मान। और तुम कहती हो हमने तुम्हारी माँ को हवेली से दूर कर रख कर तंग दिली का सबूत दिया है। एक नज़र उसके पथराए हुए चेहरे पर डालती वो अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा खुश करने लगी थी। जोहा की साकत पलकों में हल्की सी लर्जिश उतरी। आई एम सॉरी बेटा फॉर एवरीथिंग। किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर मामा ने उसके कान में सरगोशी की थी। तब वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज वो सारी अनकहियाँ जान गई थी। उसकी बेहद स्टाइलिश, तरहदार और बेइंतहा खूबसूरत मामा ने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में ख़ज़ाएँ भर दी। उनकी ज़िंदगी के सारे खुशनुमा रंग निचोड़ लिए। क्यों? उसे किसी पल करार नहीं मिल रहा था। वो जल्द अज जल्द मामा से मिलना चाहती थी। उसे बरसों पुराने हिसाब बेबाक करने थे। उसने बहुत बेसब्री से सुबह का इंतज़ार किया था। सुबह अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। फिज़ा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर सब हैरान रह गए थे। मामा पर हैरत और खुशी का गलबा एक साथ छाया था। जोहा, मेरे बच्चे, तुम यूं अचानक, वो चाय का कप रखकर वालेहाना उसकी जानिब बढ़ी थी। मामा, मेरे दिल पे बहुत बोझ है, प्लीज़ उसे उतार दें। अजीब आजिज़ाना लहजे में बोलती वो उन सबको नज़रअंदाज कर गई थी। सालिया ने राफिया को और राफिया ने सालिया को देखा तो फिर दोनों की निगाहें उन पर मरकूज़ कर दी। जोहा मेरी जान, मामा को उसकी मुतवर्रिम आंखों की सुर्खी हौलाए दे रही थी। मामा, आपने कहा था आपकी हवेली वालों से कभी खुशगवार ताल्लुकात नहीं रहे। ये क्यों नहीं बताया कि उसके पीछे इतने नाखुशगवार हालात थे? आपने कहा उन्होंने आपको कभी बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया। ये क्यों नहीं बताया? आपने पापा के रिश्तों को किसी भी हैसियत से कबूल नहीं किया था। आपने कहा उन्हें हमारा अमेरिका शिफ्ट होने का फ़ैसला नागवार लगा था। ये क्यों नहीं बताया कि अमेरिका शिफ्ट होने के लिए पापा को अपने पीछे क्या क्या छोड़ना पड़ा था? वो यकटुक मामा के चेहरे को देखती यासियत से कह रही थी। जोहा, तुम उन लोगों की बातों में आकर अपनी माँ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। अरे उस माँ पर जिसने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। साले को गुमसुम देख कर राफे मोमानी आगे बढ़ी। दूसरों को जज्बाती ब्लैकमेल करना बंद करे मोमानी, वो चटखी थी। मोमानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। दूसरों को गलत राह दिखाने वाले खाइन कहलाते हैं, और खुदा और रसूल की नज़र में आपने हमेशा मामा के गलत इकदाम की हौसला अफजाई की। कभी उन्हें अच्छाई की तरगीब नहीं दिलाई, सिर्फ इस वजह से कि ऐसा करने से आपका मफाद वाबस्ता था।
اس کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، ملامت، تعصب، بے اعتباری۔ میں نے جو کچھ کہا تمہاری ماں کے بھلے کے لیے کہا۔ مومانی نے اپنے کاندھے جھٹکے تھے۔ ہاں، بھلائی، آپ کی نظر میں بھلائی کے معنی یقیناً کچھ اور ہوں گے۔ ماما کو ان کے سسرال والوں سے الگ کر کے آپ نے ان کی بھلائی چاہی تھی، ٹھیک۔ بابا کے فوت ہونے کے بعد ان کی فیملی سے قطع تعلقی کا مشورہ دے کر آپ نے ان کی بھلائی چاہی تھی، یہ بھی ٹھیک۔ لیکن مومانی، ماموں کے فوت ہونے کے بعد آپ کیوں ان کا گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس نہیں گئیں؟ شوہر کی وفات کے بعد ان کی بہن سے ناطا کیوں جوڑے رکھا؟ جو چیز دوسروں کے لیے غلط، وہ آپ کے لیے صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ رافعہ مومانی کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نخوبوں سے سر جھٹکتی بڑبڑاتی پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ زوہا گہری سانس کھینچتی ماما کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم گزرا وقت واپس لانے پر قادر نہیں ماما، لیکن جو وقت ہماری مٹھی میں ہے اس میں اپنے کیے کی تلافی تو کر سکتے ہیں نا؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پلیز میرے ساتھ چلیے ماما، ان سے معافی مانگ لے۔ نہیں، سالیہ نے اضطراری حالت میں گھرے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ ماما پلیز۔ زوہا کی ملتجی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی تھی۔ انہوں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ زوہا کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ تو آپ آج بھی اپنی پہلے والی روش پہ قائم ہیں؟ آپ کو اب بھی اپنی جھوٹی عزت نفس، اپنا پندار عزیز ہے؟ آپ نہیں جانتی کسی کی خاطر کسی کو چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ برسوں پہلے پاپا نے آپ کی خاطر یہ تکلیف جھیلی تھی اور آج آپ نے مجھے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ماما، آپ مجھے کھو دیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو، آواز سننے کے لیے ترس جائیں گی آپ۔ عجیب ہی جانی انداز میں چلا کر کہتی وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ماما کے رویے نے اسے بہت دل برداشتہ کیا تھا۔ وہ بہت سی امید، ڈھیر سارا مان لے کر ان کے پاس گئی تھی، لیکن واپسی کے سفر میں اس کا دامن خالی تھا۔ وہ سارا راستہ ٹوٹنے بکھرنے کی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ کہاں گئی تھی تم اتنے صبح؟ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو شعیب مجسمہ سوال بنا اس کی راہ میں حائل تھا۔ گھر کا پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے شاہ نواز کی جان تھی شعیب میں، اور وہ بھی تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، کلکاریاں مارتا خوش ہوتا، کبھی باپ بیٹا، کبھی چچا بھتیجا، تو کبھی گہرے دوست۔ ان کا ایک دوسرے سے جڑا ہر رشتہ انمول تھا۔ شاہ نواز کے یہاں سے جانے کا سب سے زیادہ اثر اسی نے لیا تھا۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا، اور شاہ نواز کے دنیا چھوڑنے پر تو اس نے جینا ہی چھوڑ دیا۔ بہت مشکل سے وہ زندگی کی طرف لوٹا ہے۔ بہت خاموشی سے اس کی نم آنکھیں اس کے سنجیدہ چہرے کا ایک ایک نقش چھو رہی تھیں۔ یہ سب آپ کی عنایت ہے ماما۔ اس کے اندر زخم پھر رسنے لگے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ کہاں گئی تھی اتنی صبح؟ زوہا کی پلکیں لرزیں اور لرز کر جھک گئیں۔ میرا راستہ چھوڑ دیں میر شعیب، اس وقت میرا کوئی بھی لفظ آپ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ وہ کنی کترا کر اس کے پہلو سے نکل گئی۔ تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو میر شعیب۔ گزرے ان تمام دنوں میں شعیب کے کٹھور رویے کی وجہ سے اس کے دل میں کوفت، بیزاری، بے بسی، خفگی اور ناگواری کا جو صحرا اگ گیا تھا، اس پل اسی لمحے وہاں ایک ٹھنڈا میٹھا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ وہ نہیں مانی دادی، میں انہیں نہیں منا پائی۔ جائے نماز پر بیٹھی دادی کی گود میں پناہ ڈھونڈتی وہ بری طرح بکھری تھی۔ اوفو، الماری بھری پڑی ہے ایک سے ایک کپڑوں سے، لیکن پہننے کے مواقع ہی دستیاب نہیں۔ الماری میں سر دیے کھڑی ثانیہ کپڑے نکالتی بیڈ پر ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ زوہا نے ہچکچاتے ہوئے ایک جدید تراش خراش کا کاٹن کا سوٹ اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ سوٹ میں لے لوں؟ خوشگوار حیرت میں گھری ثانیہ اور صوبیہ بیک زبان بولی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم پر تو یہ جچے گا بھی بہت۔ گل کے توصیفی لہجے پر وہ چھینپ کر ہنس پڑی تھی، اور اگلے ہی دن تائی ماں نے درزن کو بلا کر اس کے ناپ کے ڈھیر سارے سوٹ سلوانے کے لیے دیے۔ سرخ، نیلے، پیلے کھلتے ہوئے رنگوں کی دیدہ زیب کپڑے۔ وہ ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ سالیہ کو ایک طرف رکھ دو شعیب، ہم اس وقت زوہا کی بات کر رہے ہیں، اور تم جانتے ہو وہ اپنی ماں کے کسی بھی عمل کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ نہیں۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر ہمارے پاس اس لیے نہیں آئی کہ ہم اسے اس کے ماں کے کیے کی سزا سنائیں۔ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ساری زندگی اسی حویلی میں مستحکم حیثیت میں رہے۔ زوہا کے قدم وہیں دہلیز پر ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل نئی لہب پر دھڑکا اور ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولتا۔ اس کا دل مسل گیا تھا۔ تم اسے سالیہ کی وجہ سے ٹھکرا رہے ہو؟ تایابا نے ضبط سے پوچھا۔ میرے پاس اسے ٹھکرانے کے لیے اور بہت سی وجوہات ہیں بابا۔ تم شاید بھول رہے ہو وہ شاہ نواز کی بیٹی ہے۔ فرقان چچا نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس نے دیار غیر میں آزادی کے دل دادا اپنی ماں کے زیر سایہ پرورش پائی ہے۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ وہ اس تمام عرصے میں کس قسم کی زندگی گزارتی رہی ہے؟ کس کماش کے لوگوں سے اس کا واسطہ رہا؟ وہ جگہ جہاں مکرو و فریب کے سنہری جال جا بجا پھیلے ہوتے ہیں، اس کی عقل مند ماں نے اسے ان سنہری جالوں سے دور رکھنے کی کوشش کی بھی ہوگی یا نہیں؟
कुछ नहीं जानते आप, और मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं आंखों देखी मक्खी निकल जाऊं। और ज़ुहा को लगा वो मज़ीद एक लम्हा भी यहाँ खड़ी रही तो उसके दिमाग की शरेआन फट जाएगी। स्टॉप इट, खामोश हो जाएं, आपको कोई हक नहीं यूं किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालने का। धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। वो जो दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़ा था पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया, जबकि कमरे में मौजूद बाकी नफूस की रंगत मुतगैर हो गई थी। उनकी मतवहश निगाहें ज़ुहा की जानिब उठ गईं, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं देख रही थी। मेरे किरदार पर उंगली उठाने से पहले इस बात की वजाहत पेश करना चाहेंगे आप कि कब आपने मुझे अपनी शामें रंगीन करते नाइट क्लबों की जीनत बने देखा? कब आपने मुझे होशो खैरत से बेगाना सड़कों पर आवारागर्दी करते पाया? कब आपने मुझे बेराह रवि के हाथों अपनी इफ़्फ़त व अस्मत के मोती रोलते देखा है? कोई सबूत आपके पास इन सब इल्ज़ामात का? उसके चेहरे पर आंखें गड़े वो दरश्तगी से पूछ रही थी। उस वक्त वो सब कुछ भूल गई थी। याद था तो सिर्फ इतना कि कोई उसे और उसकी माँ को बीच चौराहे संसार कर रहा है। अगर आप खुद को पारसा बाकिरदार समझने में हक बजानिब हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने हवेली की चार दीवारी के अंदर अपने मजबूत रिश्तों की छाँव तले ज़िंदगी बसर की, और बदकिस्मती से मुझे ये सब मुयस्सर नहीं हुआ तो आपको लगा मैं आवारा और बदकिरदार हो गई। लेकिन आपके अंदाज़े, आपकी सोच आपको ही मुबारक। मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी ना सही, पर इतना इत्मीनान ज़रूर है कि नादानस्तगी में की गई लग़ज़िशों के सिवा मैंने कभी जानबूझकर ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसका बोझ लिए मैं अपने खुदा के सामने सर ना उठा सकूं। उसके नम लहजे में अपनी ज़ात का एतमाद झलका था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो सर झटक कर इस्तेज़ाइया लहजे में कह रही थी, दादी कहती हैं मीर शेब को मेरे पापा से बेइंतहा मोहब्बत थी। ये कैसी मोहब्बत है कि इंसान उस हस्ती से वाबस्ता रिश्तों को जलील करे जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत का दामन तो बहुत वसी होता है, उसमें उसकी गुंजाइश बहुत आसानी से निकल आती है। जाज़बियत का लिबादा ओढ़े खुद गर्जी का ना जाने कौन सा मकाम है जहाँ सिर्फ मैं की हुक्मरानी है, और आपको तो हमेशा से यही लगा था कि मैं अपना कोई घटिया मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं और मेरी मामा आपकी नज़र में घटिया जो ठहरे तो यकीनन हमारे मकासद भी हमारे जैसे ही होने चाहिए थे। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ बैंक बैलेंस की कमी है और मुझे इस हवेली की चकाचौंध और आबाई जायदाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिश यहाँ आने पर मजबूर किया? लेकिन मैं आपको बताऊं, लाजमी नहीं हर एक की सोच आप आपकी सोच जितना घटिया हो। मुझे एक ख़ानदान चाहिए था, अपने खूनी रिश्ते चाहिए थे। मेरे लिए ये एहसास हमेशा एक ताज़ियाना बना रहा कि मैं एक ब्रोकन फैमिली का हिस्सा हूँ, बग़ैर जड़ों वाले किसी खोखले पेड़ की मानिंद जिसे बदलते हालात की तुंद और तेज़ आंधी ना जाने कब उखाड़ फेंके। पापा मौजूद ना सही, लेकिन उनका ख़ानदान मेरे लिए एक मजबूत हवाला था और मैं उसी हवाले से पहचानी जाऊँ। यही ख्वाहिश मुझे यहाँ लाई। उसकी आंखों से दो शफाफ मोती टूटकर बिखरे थे, लेकिन उसने सख्ती से उसे अपने चेहरे की को हाथ की पुछ से रगड़ा था। लेकिन मैं खुश फहम थी, गलत थी, नहीं जानती थी कि जिन अपनों की चाह मुझे यहाँ ले आई है एक दिन वही मुझे कटहरे में खड़ा करके हालात की कसौटी पर परखेंगे। गलत थी, मैं खुश फहम थी। वो मुंह पर हाथ रखे सिसकियां रोकती उल्टे कदम पीछे हटी और भागते हुए बाहर निकल गई। मामा, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? औलाद के लिए माँ की मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता। उस फ़िलासफ़ी को एक तरफ रख कर बताएं आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। उसके बचकाना अंदाज पर एक महजूज मुस्कुराहट उनके होंठों पर आ ठहरी। डिनर के बाद उनका चाय पीने का मूड हुआ तो किचन में चली आई, और जोहा भी अपने कमरे में जाने का इरादा तक करती उनके पीछे आ गई। बताएं ना मामा। वो स्टूल खींचकर उनके करीब रिलैक्स अंदाज में बैठ गई। तो नल से गिरते इस पानी के कतरों को गिना जा सकता है? इस डब्बे में मौजूद पत्ती के दानों का शुमार मुमकिन है? बड़े शुगर पॉट में भरी चीनी के दानों की गिनती भी हो सकती है, लेकिन साल या इकराम के दिल में अपनी मताया हयात ज़ुहा के लिए मोहब्बत के ख़जाने का कोई शुमार, कोई पैमाना नहीं। ओ मामा, उसने एक साथ कई बोसे ले डाले। तसल्ली हुई? चाय का मग उसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, थोड़ी बहुत, वो शरारत से हंसी। सालिहा उसे मसनूई खबकी से घूरती अपना मग उठाए किचन से निकले और उनके पीछे पीछे वो भी। लेकिन मामा, वो कहते हैं ना मोहब्बत कभी कभी आजमाइश पे भी डाल देती है। अगर मेरी मोहब्बत में आपको किसी आजमाइश से गुजरना पड़े, मतलब कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जो आपको हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर, मैं हर वो काम करूँगी ज़ोहा जिसको करने के लिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत मजबूर करे। उसकी बात काट कर वो जज़ब से बोली, और ज़ोहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस मुझे पैमाना मिल गया। सालिया बेचैनी से सीना मसलती उठ खड़ी हुई। उनके हर मसाम से पसीना फूट निकला था। गहरी सांस खींचती वो खुली खिड़की में आ खड़ी हुई। गर्द से अटे आसमां के सीने पर एक चील तैर रही थी। फिजा में
हब्स रचा बसा था, पेड़ पत्ते पौधे सब साकिन थे, गर्द से हटा हर मंजर मुबहम और उलझा हुआ था। दोनों बाजू घुटनों की गिर्द लपेटे वो हिचकियों से रो रही थी। अगर मीर शुएब ये सब सोच सकता है तो वो बाकी सब क्यों नहीं? हाँ, वो भी तो उसके बारे में यही कुछ सोचते होंगे। अगर पहले कभी नहीं सोचा तो अब मीर शुएब की बातें ज़रूर उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देंगी, या शायद मजबूर कर चुकी हैं। वो सरासीमगी के आलम में उठ खड़ी हुई। नहीं, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं। इस तरारी अंदाज में इधर से उधर टहलती वो इस वक्त खुद को उस दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना और मामा के पास भी नहीं जाना। किसी को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों हथेलियों से आंखें रगड़ती एक अनचाहा फैसला कर चुकी थी। कितनी देर से मुकफ्फिल दरवाजे की चिटकनी गिरी और हल्की सी चरर के साथ दरवाज़ा वाह होता गया। वो शिकस्त और रेखत के सारे मराहिल गुजार कर एक बार फिर खुद एतमादी का पैराहा ओढ़े बाहर आ गई थी। जोहा दादी दीवाना वार उसकी जानिब लपकी थी। उसके हाथ में थामा चरमी बैग उन्हें अंदेशों की नज़र कर गया। एक दिन वो भी तो यूं ही हवेली से चला गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया। और अब जोहा नहीं, उनका लरसता कांपता हाथ उसके कंधे पर आन रुका था। उसके नीचे लो देता एहसास वाज़ेह था। हमारी माजरत या शर्मिंदगी उस अजियत का एहसास कम नहीं कर सकती जो तुम्हें झेलनी पड़ी। लेकिन फिर भी बेटा, अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। जो भी हुआ गलत हुआ। उसका एक एक लफ्ज़ झूठ था, बकवास था। ताया अब्बा की नम आंखों ने उसके मासूम चेहरे का बोसा लिया। वो खुद तुमसे माफ़ी मांगेगा। ताई अम्मा शर्मिंदगी से चूर लहजे में दिल गिरफ्तगी से बोली। फुरकान चचा ने अपने तई उसकी दिलजोई करने की सही की थी। अब्दुर्राफे मेहरान सीने पर बाजू बांधे बहुत मलूल और अफसुर्दा खड़े थे। गुल की आंखें आंसुओं से लबरेज। जोहा, प्लीज़ मत जाओ, बेबसी से लब काटती सानिया की निगाहों ने उससे इल्तिजा की थी। आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाते जोहा बहुत अफसुर्दगी से मुस्कुराई। टूटी बेजान मुस्कुराहट। दुनिया में कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। मैं ये बात अब समझ चुकी हूँ। तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे और फूलों की उम्रें मुख्तसर। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सामने की बात इंसान को समझ में नहीं आती और वो अपना जहन इधर उधर भटकाता रहता है। उसके साथ भी तो यही हुआ था। वो जो कहता था उसे ज़ोहा मीर की ज़ात से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। वो जिए या मरे उसके जाने भला। लेकिन एक लम्हा उस पर मुनकशिफ कर गया कि वो तो खुद को धोखा देता रहा। अगर उसके नज़दीक वाकई ज़ोहा की कोई अहमियत नहीं तो उसे ऊट पटांग मगरबी लिबास में देखकर इतना बुरा क्यों लगा था? मेहरान के निकाह के फंक्शन में उसे तस्वीरें बनवाता देखकर क्यों दिल चाहा कि वो इमरान को उठाकर कहीं दूर फेंक आए? दो रोया सड़क के बीचों बीच उसे घोड़े से उतारकर तन्हा जाते हुए उसका दिल क्यों इससे लड़ पड़ा था? हकीकत तो ये है कि वो पहले ही कदम पर उससे अपना वजूद मनवा चुकी थी। गलत ये था कि उसे बहुत गलत मौके पर उसका एहसास हुआ, जब वो उसके साथ इतना कुछ गलत कर चुका था, इतना कुछ गलत कह चुका था। ज़मीर के आईने पर पड़ी बरसों की गर्द ज़ोहा मीर के आंसुओं के छींटों से मिटने लगी थी। वो आईने में उभरता अपना अक्स देखकर सुन सा बैठा था। मैं और मेरी माँ आपकी नज़र में घटिया जो ठहरे। अगर मैं खुद को उसकी जगह पर रखूं और कोई मेरे माँ के बारे में ऐसे अल्फाज कहे तो जिस्म पर रेंगती चोटियाँ भागने लगी थी। लाजमी नहीं कि हर एक आपकी सोच जितना घटिया हो। कितना सच बोल गई थी वो। उसका एक एक लफ्ज़ सच था, उसने एतराफ़ किया। लेकिन वो खुद को अंगारों पर चलता महसूस कर रहा था। ज़ोहा की आंखों का गुलाबीपन, टूटती सिसकियां, अपनी ज़ात के दिफा के लिए चिल्लाने से गर्दन की उभरी नसें। उसे चारों ओर ज़ोहा के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहशत ज़दा सा उठ खड़ा हुआ। मेरे दिल का करार ऐसे नहीं लौटेगा जब तक मैं बेसाख्तगी से तालियां पीटती, आंखों में नमी, होंठों पर मुस्कुराहट लिए मोहब्बतें लुटाती, मोहब्बतें वसूल करती ज़ोहा मीर अपने एक एक लफ्ज़ की माफ़ी ना मांग लूँ। हाँ, मैं सबके सामने उससे अपने बदसूरत अल्फाज, मकरूर रवैये और गलत सोच की माफ़ी मांगूंगा। उनके कदम खुद ब खुद जाने पहचाने रास्तों पर उठने लगे। कदमों ने खुद ही रास्तों से बरसों की शनासाई का सफ़र तय कर लिया था। ध्यान के ताकचे पर रखी यादें अंगड़ाई लेकर बेदार हो गईं। पुरशिकवा इमारत की मगरूर उठी हुई गर्दन ने आज भी अपना सर खम करते हुए उन्हें खुशामदेद कहा था। वो नब्बे तले कदम उठाती आगे बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि बरसों पुराने मंजर ने कदम रोक दिए। वो सब आज भी माला में परोए मोतियों की मानिंद एक साथ जुड़े हुए थे। सालेहा, हैरत भरी बेयकीन निगाहें। वो आज भी इतनी खूबसूरत थीं, शानदार और छा जाने वाली। लेकिन चार की शिकस्तगी ने हुस्न गहना दिया था। बिना किसी की तरफ देखे उन्होंने झुककर अपने मखसूस झूले पर बैठी दादी जान के पैरों पर अपने हाथ रख दिए।
سب اپنی اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بعض اوقات بنا کچھ کہے سارے اعتراف اپنے وجود منوا لیتے ہیں۔ دل پہ دھرا سارا بوجھ، آنسو، ٹوٹی بے ربط ہچکیوں کی صورت اتار کے انہوں نے طویل عرصے بعد کھل کر سانس لی تھی۔ صوبیہ سکنجبین بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ زوہا کہاں ہے؟ ان کی ساری پیاس آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ کیا فک ہوتے چہرے، متوحش نگاہیں انہیں کسی گڑبڑ کا احساس دلائے گئے۔ اماں جان پلیز مجھے بتائیں زوہا کہاں ہے؟ زوہا تمہارے پاس نہیں آئی؟ ان کی زبان لڑکھڑائی۔ نہیں، میرے پاس کہاں، وہ تو مجھ سے خفا تھی۔ اندر بڑھتے میر شعیب کے قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ جسم سے جان نکلنے والے محاورے کی صداقت پر اسے آج یقین آیا تھا۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا، جس کے بارے میں وہ اگر سوچتا کہ وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا تو اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگتی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں یہاں سے کیسے جاؤں گی؟ ہرنی جیسی آنکھوں میں سراسیمگی بھرے وہ سراپا سوال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آسمان سرمئی بادلوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ فضا کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کا ایکا دیکھ کر لگتا آن کی آن میں برس پڑیں گے۔ وہ اس موسم میں انجان رستوں پر بھٹکتی نہ جانے کس سمت نکل گئی ہوگی۔ شعیب کا دماغ پھٹنے لگا۔ What's wrong with you میر شعیب؟ میرے ہر کام میں مداخلت کرنا آپ نے اپنا حق کیوں سمجھ رکھا ہے؟ پلیز زوہا کہیں سے آ جاؤ، تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے کی بند مٹھی ہونٹوں پر ٹکائے اپنی زندگی کے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہا تھا۔ شکر آپ نے مجھے اپنے خاندان کا حصہ تو تسلیم کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں تم میری زیست کا حصہ ہو۔ ہوا نے پانی سے لدے بادلوں کا بوجھ سہارنے سے انکار کیا تو تڑا تڑ بوندیں برسنے لگی۔ ہوا کی شوریدہ سری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر تو کب کی ڈھل چکی تھی، لیکن اس وقت سپہر کے سنہری رنگ پر گہری کالی رات کا رنگ چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں بریک پر پڑا تھا۔ وہ اسے سڑک کے کنارے ایک بڑے سے کالے پتھر پر بارش میں بھیگتی دکھائی دی، کسی بے جان مجسمے کی مانند۔ زوہا وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا تھا۔ میں میر شاہ جہاں کے سب سے چھوٹے بیٹے میر شاہ نواز کی اکلوتی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زوہا نے محض ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر رخ پھیر لیا۔ بارش کی بوندیں اس کے سر پر سے پھسلتی تھوڑی سے ایک تواتر سے گرتی چلی جا رہی تھیں، شفاف موتیوں کی لڑی کی مانند۔ پلیز زوہا۔ جانتے ہیں میر شعیب، اگر بے حسی کا کوئی پیمانہ ہوتا تو میں آپ کو ناپ کر بتاتی کہ آپ اس وقت بے حسی اور سنگ دلی کی کس حد پر کھڑے ہیں۔ اس کی بھیگی آواز پر بارش کا شور غالب آ گیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں زوہا، اگر تم اس وقت یہ سارے پتھر اٹھا کر مجھے دے مارو پھر بھی میں اف نہیں کروں گا، بلکہ خاموشی سے اپنی جان دے دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں ایسا کر کے بھی تمہارے جسم اور روح پر لگے زخموں کا مداوا نہیں ہوگا۔ وہ جیسے اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ میرا کوئی گھٹیا مقصد نہیں تھا، میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسے اس کی باتیں یاد دلانے کی بجائے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا گلابی پن میر شعیب کا دل چاہا اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں دان کر دے۔ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ میں نہیں جانتا اپنی شرمندگی، ندامت، معذرت کا اظہار کیسے تم سے کروں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں مجھے محبتوں سے گندھی لڑکی کا محبتوں پر، رشتوں پر اعتماد بحال کرنا ہے۔ اسے بتانا ہے کہ اس کا پاکستان آنے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس کا حویلی سے رشتہ آج بھی مسلم ہے۔ سب اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ حویلی میں بستے میر شعیب کے دل میں بستی ہے۔ زوہا کو نہ جانے کیا ہوا، اسی کے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ دونوں اس وقت بارش میں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس کا بیگ پچھلی نشست پر رکھنے کے بعد شعیب نے اپنی چاکلیٹ کلر کی چادر اس کے کندھوں پر پھیلا دی، جسے اس نے اچھی طرح اپنے گرد پھیلا کر اوڑھ لیا۔ بے چینی، اضطراب، خوف، واہمے اور سارے آکٹوپس صالحہ کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن شعیب کی ہمراہی میں قدم اندر رکھتی زوہا کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ زوہا میرا بچہ! وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکی تھی، پھر بھاگتے ہوئے ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ چھوٹوں کے ہاتھ میں تھامے ننھے منھے کمکمے بعض اوقات بڑوں کو راہ دکھانے کے لیے مشعل ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بالوں کی نمی اپنے رخسار پر محسوس کر کے وہ طمانینت سے مسکرائی تھی اور اس کے کندھوں پر پھیلی چادر سب کو یقین دلا گئی تھی کہ میر شعیب اس کی عدالت میں سرخرو ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں اس خوبصورت کے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔